إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا يدركني زمان ولا يدرك زمانا لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم قلوبهم قلوب العاجم وألسنتهم ألسنة العرب وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دوستوں بھائیوں بزرگوں اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہاں دین کی نسبت پر جمع فرمایا ہے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما لے اور اس موقع پر جو دین کی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے اخلاص سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بات بھی سامنے آئے اچھی اور بھلی اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں لانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے دین کی مجلس میں اچھی نیت سے اگر بیٹھتے ہیں تو اس وہ مجلس بڑی بابرکت ہوتی ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے بڑے امام ہیں بڑے اللہ والے ہیں امام غزالی بڑے زبردست علماء میں شمار ہے انہوں نے فرمایا کہ دین کی مجلس اور علم کی مجلس کا یہ 5 حقوق ہیں دین کی مجلس میں جب آدمی بیٹھے تو اس مجلس کا حق ادا کریں تو ہم سب اس وقت دین کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اس مجلس کا بھی حق ہے تو فرمایا 5 حقوق ہیں اس سب سے پہلا ہے الاستماع
غور سے بات کو سننا، توجہ سے بات سننا، توجہ کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے کچھ اندر ہے کچھ باہر ہے، ایسا نہیں، تو پوری توجہ بات کی طرف۔ استماع، الانصات، خاموشی سے سن، مشغول نہ رہے آپ، مشغول نہ رہے، بات چیت نہ کریں۔ علماء کی مجلس میں، دین کی مجلسوں میں بات کرنا منع ہے۔ مجلس میں بیٹھے تو خاموش بیٹھے، اشارے کرنا، ادھر ادھر متوجہ ہونا، دوسری طرف مشغول ہونا، بات چیت کرنا منع ہے۔ انصاف، اور تیسرا حق ہے حفظ، بات کو جو کہی جا رہی ہے یاد رکھنا، یہ نہیں کہ صرف کام کے مزے کے لیے سن لیا، واہ واہ کر دیا، اور بعد میں پوچھے تو کچھ یاد نہیں کیا کہا، وہ یاد رکھو، یاد نہ ہو سکے تو لکھ لو، محفوظ کر، جو بات کہی جائے اسے محفوظ کر۔ حفظ، استماع، انصات، حفظ، اور چوتھا حق ہے عمل، العمل، یہ جو بات اچھی آئی ہے، صحیح آئی ہے، حق آئی ہے، عمل میں لا، تو اس کو عمل میں لا۔ اور پانچواں حق ہے النشر، یہ اچھی بات اور بھلی بات اور خیر کی بات ہے، پھر پھیلاؤ دوسروں کو بھی دو، دوسروں کو بھی پہنچاؤ، یا تو تاکہ دوسروں کے بھی کام آئے، وہ کریں گے کیا؟ تو دھیان سے، توجہ سے، خاموشی سے بات کو سننا، اور نیت سے سننا کہ مجھے اس پہ عمل کرنا ہے اور دوسروں کو پہنچانا۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو بھائیو، بات یہ ہے کہ یہ دین اللہ کا ہمارے پاس امانت ہے، پورا دین، 100% دین ہمارے پاس امانت ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہر مسلمان اس دین کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، ہر مسلمان، یہ امانت ہے ہر مسلمان کے پاس، اس دین کی حفاظت کرنا ہے۔ امانت کا مقصد کیا ہے؟ امانت کا مطلب کیا ہے؟ امانت کا مطلب یہ ہے کہ اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ دین ضائع نہ ہو، اور اس دین کو ضائع ہونے نہیں دینا ہے، اور اس دین کو اجڑنے نہیں دینا ہے، اور اس کو برباد ہونے نہیں دینا ہے، اس کو ختم ہونے نہیں دینا ہے، اس کو مٹنے نہیں دینا ہے، اس کو گھٹنے نہیں دینا ہے، اس کو بگڑنے نہیں دینا ہے، اور اس کا غلط استعمال ہونے نہیں دینا ہے، اور اس میں کوئی غلط بات گھسنے نہیں دینا ہے۔ بہت ساری چیزیں آگے سامنے، یہ ہے امانت کا مطلب، یہ امانت ہے، میرے آپ کے پاس امانت، ہر کلمہ پڑھنے والے کے پاس یہ امانت ہے، اور ہر کلمہ پڑھنے والا اس دین کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ إِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ امانت داری ہم نے زمینوں آسمانوں کے اوپر رکھی کہ تم اٹھا لو اس کو، اس کا بوجھ، اس کی ذمہ داری اپنے تم اٹھاؤ۔ پوچھا اللہ نے اٹھاؤ گے؟ تو فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، آسمانوں نے اور زمینوں نے انکار کر دیا کہ یا اللہ ہمارے بس میں نہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے اس کا بوجھ، اتنی بڑی ذمہ داری یہ ہم نہیں اٹھا سکتے، ہمارے بس میں نہیں۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے یہ ذمہ داری اٹھائی۔ یہ واقعہ اللہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کو قرآن میں فرمایا ہے کہ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان خود نے نہیں اٹھایا، انسان نے خود نہیں اٹھا لیا، بلکہ اللہ نے انسان میں یہ صلاحیت پیدا فرمائی
کی قابلیت پیدا کی، اس کی استعداد پیدا کی، کیوں کہ انسان سمجھ رکھتا ہے، دین کو سمجھے گا، سمجھائے گا، جانے گا، عمل کرے گا، یاد رکھے گا، پہنچائے گا، بچائے گا، اس کے اندر استعداد ہے اور کرنا اسی کو چاہیے۔ اس لیے اس دین کا مکلف بھی یہی ہے، آسمان زمین دین کے مکلف نہیں ہے۔ اللہ نے آسمانوں پر، زمینوں پر، چاند و سورج و ستاروں پر اس دین کا مکلف ہم کو نہیں بنایا، ان کے ذمہ کام دے دیا ہے کہ تمہیں کھڑے رہنا ہے، تمہیں پھرتے رہنا ہے، تمہیں عرش بننا ہے، تمہیں فرش بننا ہے، ایک کام دے دیا۔ ابرو پادو مہو خورشید در کارند تا تو نانے بکف آری و بغفلت پر ہوئی۔ جیسا بھی فرماتے ہیں ابر بھی، ہوا بھی، ابر ہوا بھی، چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، ابرو پادو مہو خورشید در کارند اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داریاں دے دی اللہ نے، اور وہ اپنی ذمہ داری میں ایک انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہے۔ آسمان و زمینوں سے اللہ نے پوچھا ہم جو کام تم کو دے رہے ہیں اس کو خوشی سے کرو گے زبردستی کرو گے؟ نوکر تھا، ایک تو تم خوشی سے کرو گے، اپنی رضا اپنی خوشی سے کرو گے یا زبردستی کرو گے؟ یعنی مطلب یہ کہ چاہ کے کرو گے یا بلا چاہے ہماری حکم سے کرنا پڑے گا، جگ مان کے بتاؤ کیسا کرو گے؟ قالتا اتینا طائعین، آسمانوں نے اور زمینوں نے کہا ہے باری تعالیٰ ہم تو اپنی خوشی سے کریں، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے کریں، اپنی رضا سے کریں۔ ہاں کرنا تو ایسے بھی ہے، ایسے بھی ہے، ایسے بھی کرنا ہے، ایسے بھی کرنا ہے، چاہ کے کرو ورنہ زبردستی کرنا پڑے گا۔ ہاں تو دین پر عمل کرنے کے دو راستے ہیں ہر انسان کے لیے۔ یہ اللہ نے بطور عبرت کے بیان کے دیکھو آسمان و زمین بے جان مخلوق ہے جس کو آپ بے جان کہتے ہو، ہے تو اس میں بھی جان، ہے تو اس میں بھی سمجھ بوجھ، ہے تو اس میں بھی عقل، مگر تھوڑی سی ہے، بہت تھوڑی سی۔ لیکن اس بے جان اور تھوڑی سی عقل رکھنے والی مخلوق کا بھی حال یہ ہے کہ جب ہم نے اس سے کہا کہ ہمارا حکم خوشی سے مانو گے یہ زبردستی جھٹ مار کے ماننا ہوگا، دو میں سے کیا طریقہ اختیار کرو گے؟ تو ایسی کم سمجھ رکھنے والی مخلوق نے بھی کہا آپ کا حکم تو ہم خوشی سے مانیں گے، زبردستی منمانی کی ضرورت نہیں، ہم تو خوشی سے کریں گے، آپ کا حکم ہے، باری تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اسے ماننے میں کیا ہے، ہم تو خوشی سے کریں گے۔ قالتا اتینا طائعین، یہ بطور عبرت نے بتایا کہ دیکھو ایک چھوٹی سی سمجھ، معمولی سی عقل اور معمولی سے فہم رکھنے والی مخلوق جس کو آپ بے جان مخلوق کہتے ہو، اس کا یہ حال ہے۔ تو تم تو سمجھدار ہو، عقل رکھنے والے ہو، دین سمجھتے بھی ہو، سمجھاتے بھی ہو، پڑھتے بھی ہو، پڑھاتے بھی ہو، تمہارے میں استعداد ہے عمل کرنے کی بھی، یاد رکھنے کی بھی، حفاظت کرنے کی بھی، پہنچانے کی بھی، سیکھنے کی بھی، سکھانے کی بھی تمہارے درس میں استعداد رکھی ہے، اور تم کو اب تو سمجھ اتنی ہونے بھی کہ تم تو آسمان کے کھلاڑے ملاتے ہو، زمین کی تہ میں پہنچ جاتے ہو، آسمانوں پہ اڑتے ہو، فضاؤں میں گھومتے ہو، اس کی استعداد و صلاحیت تمہارے اندر رکھی۔ اب تم بتاؤ دین میں خوشی سے چلو گے یا زبردستی چلو گے؟ گویا اللہ پاک ہمارے سامنے بطور عبرت کے مخلوق کے، دو مخلوق کے حالات کو سامنے رکھتا اور ہم سے کہا کہ دیکھ لو خوشی سے مان لو۔ ان کو مکلف نہیں بنایا تھا، انسان کو مکلف بنایا، لیکن اللہ نے اپنے طرف سے چاہتے تو اللہ تعالیٰ جیسے زبردستی ہم کو دین پر چلانا، اگر چاہتے ہیں تو سب کو دین پر چلانا، کوئی کسی کو انکار کی گنجائش نہیں، سب کو دین پر چلا، سب کو ایمان والے بنا دیتے، سب کو متقی پرہیزگار بنا دیتے، سب کو نمازی بنا دیتے۔ ہاں چاہتے تو اللہ زبردستی سب کو کر دیتے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ معاملہ عجیب و غریب فرمایا، وہ یہ کہ زبردستی نہیں، کوئی زبردستی نہیں،
خوشی سے کرنا ہو تو کرو. کیوں؟ کہ من احسن فلنفسه ومن اساء فعليها. جو بھلا کرے گا اپنا کرے گا، جو نہیں کرے گا بلکہ برا کرے گا تو اپنا ہی کرے گا. جو بھلا کرے گا اپنا کرے گا، جو برا کرے گا اپنا کرے گا. ہاں، جس نے بھلا کیا اپنا بھلا کیا، اور جس نے بھلا نہیں چاہا اپنا تو اپنا نقصان کیا. تو تمہارے ہاتھ میں ہے، تو تم چاہو بھلا کرو اپنے لیے کرو، اور چاہے تم برا کر لو اپنا ہی نقصان کر لو. خوشی خوشی کا سودا ہے ہمارے پاس، زبردستی کا نہیں رہے گا معاملہ، زبردستی کا نہیں رہتا، خوشی کا سودا رہتا ہے دین پہ چلنے کے معاملے میں. اور اجر کے وعدے کرتی ہے کہ تم اگر خوشی سے کرو گے اجر دیں گے، بدلہ دیں گے، راحتیں دیں گے، عزتیں دیں گے، دولتیں دیں گے، نعمتیں دیں گے، بلندی دیں گے، مقام دیں گے، بڑا رتبہ دیں گے. ہاں، فرشتوں سے کام کرائیں گے، تمہارا استقبال ہوگا، جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملے گی، سرخروئی ملے گی، کامیابی ملے گی. تم ہی تم رہو گے، مزے کی زندگی ملے گی آخرت تک. یہ وعدہ کرتی ہے. خوشی سے کرو گے تو یہ ملے. اور اگر اپنی خوشی سے نہیں کرو گے، چھوڑو گے، تو چھوڑنے کا نقصان بھی بھگتنا پڑے گا. یہ چھوڑنے کا نقصان ہی کہ جہنم جاؤ گے، سزائیں ہوں گی، اور مزہ کرکرا ہو جائے گا. نہ عزت، نہ وہاں پہ خوشی، نہ راحت، نہ حساب کھانے کو، نہ پینے کو پانی، نہ لباس پہننے کو. ایسی تکلیف میں رہو گے کہ ہمیشہ کی تکلیف وہ تمہارے ہاتھوں پہ کر دو. لہٰذا خوشی کا سودا ہے. آسمان و زمینوں کو ہمیں کہا تو خوشی سے انہوں نے بات مان لی. اور تم تو ان سے بڑے سمجھدار عقل مند ہو، تو ان کو تو اور خوشی سے ماننا چاہیے. ان کو تو مٹی بنا دیا جائے گا، آسمان کو بھی، زمین کو بھی، چاند و سورج ستاروں کو ختم کر دیا جائے گا قیامت میں. مرنے کے بعد کی زندگی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، اور ان کا کوئی رتبہ، ان کو کوئی بقا نہیں، وہ ختم. تمہارا تو باقی رہنا ہے مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ. ہاں، والذی نفس محمد بیدی ما بعد الموت دار الا الجنۃ والنار. حضور نے قسم کھا کے بات فرمائی کہ اس ذات عالی کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ما بعد الموت دار الا الجنۃ والنار. موت کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ٹھکانے دو ہی ہیں، یا تو جنت یا جہنم. قسم کھا کے کہا، تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں. آپ اپنے لیے طے کرو کہ کیا ٹھکانا چاہیے. یہ اللہ نے فرمایا. بہرحال میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ دین ہمارے آپ کے پاس امانت ہے. ہر کلمہ پڑھنے والے کے پاس یہ امانت، اور اس امانت کی حفاظت ہر کلمہ پڑھنے والے کے ذمہ ہے. اور اس امانت کی حفاظت اللہ رب العزت نے اس کی استعداد مجھ میں اور آپ میں پیدا کی ہے. حفاظت ہم کر سکتے ہیں. اب حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ دین سیکھنا ہے. یہ دین سیکھو، دین کو سمجھو، اور دین پر عمل کرنا، اور پھر اس دین کو دوسروں کو سکھانا اور دوسروں کو پہنچانا. اور پھر حفاظت یہ کہ اس دین میں کسی طرح کا بگاڑ نہ آنے دینا. یہ دین میں کوئی بگاڑ نہ آئے. دین میں بگاڑ آتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ کہ خود نہیں آتا، لوگ لاتے ہیں. جن کے دماغ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے دل بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے جذبے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کی فکر بگڑی ہوئی ہوتی ہے، جن کا مقصد زندگی بگڑا ہوا ہوتا ہے، وہ لاتے ہیں بگاڑ اندر. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دنیا تو خواہشات کا گھر ہے. دنیا حلوۃ الخضرا بڑی میٹھی ہوتی ہے، میٹھی ہری بھری، اور وہ امتحان کے طور پر اللہ کرتی ہے. ادھر جاؤ گے تو ادھر جاؤ گے، تو یہ تو اللہ کرنا ہے امتحان کے لیے. ادھر جاؤ گے دین کی طرف، ادھر جاؤ گے دنیا کی طرف، میٹھی ہری بھری. تو یہ امتحان ہوتا ہے انسان کا. امتحان میں انسان پھسل جاتا ہے کبھی کبھی، تو ادھر دنیا پہ گرتا ہے.
جب امتحان میں انسان پھسلتا ہے تو کہاں گرتا ہے؟ دو راہیں پہ ہوتا ہے نا، دو بیچ راستے میں چلتا ہے، قدم پھسلا سیدھی طرف تو گرا دین پر، قدم پھسلا الٹی طرف تو گرا دنیا پہ، دو راہیں پہ رہتا ہے ہر کل الناس یغدو فبائع النفس وموبقها او موبقها، حدیث میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی جب صبح کرتا ہے اپنا سودا کرتا ہے، اپنے آپ کو بیچتا ہے. کس کو بیچتا ہے؟ سودا ہوتا نہیں ہوتا کس چیز کا؟ سامانوں کا سودا ہوتا ہے. کپڑے بیچنے والا کپڑے کا سودا کرتا ہے، مچھلی بیچنے والا مچھلی کا سودا کرتا ہے، ٹماٹر بیچنے والا ٹماٹر کا سودا کرتا ہے، چپل بیچنے والا چپل کا سودا، راشن بیچنے والا راشن کا سودا، اور ہر انسان اپنی جان کا سودا کرتا ہے، روز اپنی جان کا بھی سودا کرتا ہے. کل الناس یغدو فبائع النفس، اپنے آپ کو بیچتا ہے، اپنا سودا کرتا ہے. لہذا اس سودے کے نتیجے میں کیا مطلب اپنے آپ کو بیچتا ہے؟ اپنے آپ کو لگاتا ہے. کہاں لگاتا ہے؟ یا تو ایسی جگہ لگاتا ہے کہ جہاں لگانے کے نتیجے میں اس کو جہنم میں جانا ہے، یا ایسی جگہ لگاتا ہے جہاں لگانے کے نتیجے میں جہنم سے اپنے کو بچا لینا ہے. یہ حدیث میں حضور نے فرمایا، میری بات نہیں. کل الناس یغدو فبائع نفسه ومعتقها او موبقها، یا تو جہنم سے بچا لے گا یا جہنم میں ہلاک کرے گا، اپنے آپ کو ہلاک کر کے جہنم ڈالے گا. موبق کے معنی آزاد کر لینا جہنم سے، اور موبق کے معنی ہلاک و برباد کر لینا، اپنے نفس کو ہلاک کرے گا یا اپنے نفس کو آزاد کر لے گا. اور ہلاک کرنا جہنم میں پہنچانا ہے، آزاد کر لینا جہنم میں پہنچانا ہے. تو روزانہ سودا ہوتا ہے ہر انسان کا، صبح سے شام تک بیپار ہوتا ہے. جیسے مال کا بیپار، جان کا بھی بیپار، جیسے سامانوں کا بیپار، جان کا بھی بیپار. اپنی زندگی کا بھی سودا ہوتا ہے، زندگی کا بھی بیپار ہوتا ہے، سب سے جانتے ہیں. آدمی اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنے وقت کو جہاں پہ لگاتا ہے وہ بیپار ہے. ایسا جہاں لگا رہا ہے جان مال وقت، وہ اس کا بیپار ہے. کہاں لگا رہا ہے؟ دیکھو صبح سے شام تک، صبح اٹھنے سے لے کے شام تک، شام سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک 24 گھنٹے کی زندگی انسان کی جان و مال کا بیپار ہوتا رہتا ہے، سودا ہوتا رہتا ہے. تو آپ دیکھ لینا ہے کہ میں کس عمل پہ لگا رہا ہوں. دنیا کمانے پہ لگا رہا ہوں، دین کمانے پہ لگا رہا ہوں. دین کمانے پہ لگا رہا ہوں یا دین کمانے پہ لگا رہا ہوں. جنت کمانے پہ لگا رہا ہوں یا جہنم کمانے پہ لگا رہا ہوں. اپنے آپ کو ہلاک و برباد کرنے کی راہ پہ لگا رہا ہوں یا اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینے کی راہ پہ لگا رہا ہوں. ہر آدمی غور کرے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے کل کے لیے میں نے کیا تیار کیا. کل کے لیے میں کیا بنا رہا ہوں؟ جنت بنا رہا ہوں، جہنم بنا رہا ہوں. خدا کی رضا کما رہا ہوں یا ناراضی کما رہا ہوں. ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے. تو سودا ہوتا ہے روزانہ ہر انسان کا، سودے بازی. تو میرے دوستو بھائیو، انسان میں صلاحیت ہے، استعداد ہے ہر چیز کی. اب اپنے اختیار سے، اپنی صلاحیت سے، یا تو وہ اپنے دین کو ضائع کرتا ہے یا اپنے دین کو بناتا ہے. تو ہر انسان کے پاس، ہر مسلمان کے پاس، ہر کلمہ پڑھنے والے کے پاس یہ دین امانت ہے. تو اس دین کو سمجھنا، سیکھنا، عمل کرنا، عمل میں لانا اور اسے دوسروں کو سکھانا، دوسروں کو پہنچانا، یہ ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے، اس حدیث پاک میں حضور نے 4 باتیں فرمائی. 4 باتیں. کیا باتیں فرمائی؟ کتنی فرمائی؟ 4. یاد رکھیں گے؟ بھول جائیں گے؟ بہت ساری باتوں میں بھول بھی گئے، ایسا نہ، یاد رکھنا ہے. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، 4 اذا كن فيك،
چار باتیں اگر تمہارے اندر پیدا ہو گئی، چار خصلتیں، چار خوبیاں اور چار باتیں اگر تمہارے اندر پیدا ہوئی، فلا علیک ما فاتک من الدنیا، کہ تمہاری دنیا میں سے جو کچھ فوت ہو گیا اس کے فوت ہونے کا تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ تمہاری دنیا سب کچھ فوت ہو گئی، یہ تھوڑی سی فوت ہوئی یا بہت کچھ فوت ہو گئی، کہ دنیا کچھ بھی فوت ہو جائے، یعنی فوت کا مطلب یہ کہ چھوٹ جائے، نہ ملے تمہیں، دنیا کچھ بھی نہ ملے تو دنیا کی کچھ بھی نہ ملنے کا تمہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ ہاں، انسانوں کو ہوتا ہے نا کہ غم، بہت سی چیزوں کا غم ہوتا ہے۔ دنیا میں اتنی لمبی زندگی گزری، میں مکان نہیں بنا سکا صاحب، اتنی لمبی زندگی، اتنے سال کماتے کماتے گزر گئے، ایک سائڈ نہیں لے سکا، ایک پلاٹ نہیں لے سکا، ایک دکان میں ٹھیک سے کما نہیں سکا، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا، اپنا مکان، اپنا خاص مکان نہیں بنا سکا، ارے شادی کا خرچہ نہیں جمع کر سکا، ایک سواری نہیں خرید سکا، کچھ نہیں کر سکا، یہ نہیں کر سکا، وہ نہیں کر سکا۔ اس پر آدمی کو سوچتے سوچتے غم میں اور دکھ میں بہت سمانا گزرتا ہے۔ ایک لمبی مدت ہوتی ہے، انسان آرزو کرتے کرتے گزارتا ہے، ایک لمبی مدت وہ گزرتی ہے جس میں افسوس کرتے کرتے گزارتا ہے۔ آرزو کرتا ہے بہت، یہ بنائیں گے، وہ بنائیں گے، اتنا کمائیں گے، اتنا جمائیں گے، اور گھر جائیں گے، اور بلڈنگ بنائیں گے، اور بڑی کاروبار سجائیں گے، ایک مدت تمناؤں میں اور آرزوؤں میں گزرتی ہے۔ اور جب وہ زمانہ ختم ہو جائے نا، طاقت قوت ختم ہو گیا، طاقت قوت ختم ہو گیا، کمانے کی طاقت دے رہی، کمانے کی طاقت دے رہی، بنانے کی طاقت دے رہی، جمانے کی طاقت دے رہی، کچھ کرنے کی طاقت دے رہی، تو اب کیا کر، اب جو بقیہ ہو رہے ہیں وہ افسوس میں گزارتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکا، میں یہ نہیں کر سکا، میں وہ نہیں کر سکا، میں گھر نہیں بنا سکا، میں پلاٹ نہیں لے سکا، میں وہ افسوس میں گزارتا ہے۔ بس یہی دو زندگیاں انسان کی، ایک اس کروٹ کی، ایک اس کروٹ کی، ایک لمبی مدت تمنا اور آرزو میں، اور بقیہ مدت افسوسوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر زندگی تمہاری گزری اور تم کو کچھ نہیں ملا تو یاد رکھو، اگر چار خصلتیں تمہارے اندر پیدا ہو گئی زندگی کے اندر میں، اس زندگی کے چکی میں اور اس زندگی کے راؤنڈ سرکل اور اس مدت میں، چار خوبیاں تم نے محنت کر کے اپنے اندر پیدا کر لی، تو یہ جو تم کو فلاں 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 دنیا کے نہ ملنے کا جو افسوس اور رنج ہو رہا ہے نا، یہ رنج و افسوس کرنا، تمہیں اس کا رنج و افسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم یہ سوچتے ہو نا کہ یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں کر سکا، وہ نہیں کر سکا، چار خصلتیں مل گئی، بس سب کچھ مل گیا، اب افسوس مت کرو۔ اللہ وہ چار خصلتیں ہمارے اندر پیدا فرماتا ہے۔ کیا ہے وہ چار خصلتیں؟ یہ کیوں فرمایا حضور نے کہ چار خصلتیں تمہیں مل گئی تو دنیا کی کچھ بھی نعمت اور دولت نہ ملنے کا کوئی غم نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ چار خصلتیں ایسی کمال کی خوبیاں ہیں، ایسے کمال کی خصلتیں ہیں، ایسے کمال کی بھلائیاں ہیں، یہ اگر تمہارے اندر آ گئی سمجھ لو تم کو سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ سب سے پہلی چیز ہے حفظ و امانت، امانت کی حفاظت کرنا آ گیا، امانت کی حفاظت، حفظ و امانت۔ ابھی جس کی تفصیل میں نے تھوڑی سی بتائی۔ اور دوسری صدق و حدیث، بات میں سچائی، زبان میں سچائی آدمی، اپنی بات میں سچائی، کبھی جھوٹ نہیں۔ حسن خلیقت، تیسری چیز اچھے اخلاق آ گئے، اچھے اخلاق۔ کتنی چیزیں ہیں؟ حفظ و امانت، امانت کی حفاظت، اور بات میں سچائی، اور تیسری چیز اچھے اخلاق، اور چوتھی چیز ہے عفت فی طعمۃ، رضا پاک، احتیاط والی روزی، رضا کھاؤ احتیاط والی، صرف پاک نہیں فرمایا، احتیاط، احتیاط، احتیاط کس سے ہوتی ہے؟ صرف حرام سے نہیں، حرام سے تو بچنا واجب نہیں، احتیاط اس سے بھی آگے بڑھتا ہے، مکروہ سے بھی، مشتبہ چیز سے بھی،
شبہ ہے، کوئی پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس سے بھی بچے ہوتے ہیں، بچا لیا اپنے کو۔ یہ ہوتی ہے احتیاط، احتیاط والی روزی۔ صرف پاک روزی نہیں ہے بلکہ روزی میں ایک قدم آگے بڑھ کے حلال اور پاک روزی تو کھانا ہے ہی، اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے اتنی احتیاط کرو کہ مشتبہ غذا پیٹ میں نہ جائے۔ بس یہ چار خوبیاں، امانت کی حفاظت، بات میں سچائی، اچھے اخلاق اور روزی میں احتیاط، پاک روزی، احتیاط والی روزی۔ بس یہ چار خوبیاں اپنے اندر محنت کر کے بنائی ہیں تو سمجھ لو دنیا میں کسی چیز کے ملنے کا تمہیں کوئی غم نہ کہ تم کو تو سب کو مل گیا۔ کیا مل گیا؟ سب کچھ مل گیا۔ اس پر یہ میں نے بات عرض کی کہ یہ دین پورے کا پورا امانت ہے۔ حفظ و امانت، ان امانت کی حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ سمجھو پہلے کہ امانت کیا ہے۔ امانت پیسہ روپیہ کی صرف امانت نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے پاس پیسہ رکھا ہو گیا امانت، باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی وراثت ہے، اور بھائی بہن ہیں، بچوں کو چھوڑ کے ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، ماں بھی ہے، ہاں ان سب کو چھوڑ کے باپ چلے گئے۔ اب باپ کے بعد ایک آدمی ذمہ دار بڑا، اس نے سب میراث کو اپنے قبضے میں لیا، یہ امانت ہے تمہارے پاس، ان سب وارثوں کی امانت۔ کسی سے پیسہ لیا ہوا ہے امانت ہے، کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے امانت ہے، کسی سے قرض لیا ہوا ہے امانت ہے، کسی کی زمین، کسی کا مال، کسی کی دولت ہمارے پاس ہے امانت۔ پر چلتے چلتے راستے چلتے چلتے کسی کی چیز اٹھا لیا آپ نے، امانت ہے آپ کے پاس، مت اٹھاؤ، اٹھائے تو امانت ہوگی، جس کی امانت ہے اس کے پاس پہنچا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں اس کا حکم دیتے کہ امانتیں جن کی ہیں ان تک پہنچاؤ۔ علماء نے اس کی تفسیر میں بڑی باتیں لکھی ہیں کہ امانت داری کسے کہتے ہیں۔ آپ کسی ادارے کے ذمہ دار ہو، کسی ادارے کو چلانے والے ہو تو وہ ادارہ تمہارے پاس امانت ہے، ادارہ صحیح چلو۔ مسجد کے ذمہ دار ہو، یہ مسجد کی ذمہ داری امانت ہے، مسجد صحیح چلو۔ ہاں، ہر حق والے کا حق دو۔ امام ہے، امام کو اس کا حق دو۔ مؤذن ہے تو مؤذن کو اس کا حق دو۔ مصلی آئے نماز کے لیے، مصلیوں کو ان کا حق دو۔ کوئی خادم ہے خدمت کے لیے مسجد میں تو وہ خادم کو اس کا حق ادا کرو، اور اگر ان کو ان کا حق نہیں دیا تو قیامت میں ہاتھ بندے، ہاتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ہاتھ بندے پہ ہوں گے، اور اللہ پوچھیں گے کہ امانت تمہارے سپرد کی تھی، اس امانت میں کیا ذمہ داری ادا کی؟ حق والے کا حق دیا؟ تمہارے ذمہ تھے، تمہارے ذمہ تھا مؤذن بھی، امام بھی، ان کی تنخواہیں بھی، ان کی ضروریات بھی، ان کے حقوق تمہارے ذمہ تھے، تم نے کتنا حق ادا کیا ان کا؟ ان کے حق میں کوتاہی کی یا حق ادا کیا؟ کوئی مسجد کا ذمہ دار ہے تو مسجد کی ذمہ داری امانت، کوئی مدرسے کا ذمہ دار ہے، مدرسے کا ذمہ دار کہ مدرسے کی ذمہ داری امانت، کوئی فیملی کا ذمہ دار ہے، کوئی فیملی کا بڑا ہے، اس کے تحت میں بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، کوئی معذور بھی ہے، کوئی رشتہ دار بھی ہے، اس کے ذمہ خاندان کا بڑا ہے تو خاندان کی پوری ذمہ داری امانت ہے۔ اور اس ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب کے حقوق ادا کرو، معلوم کرو بیوی کا کیا حق، بچوں کا کیا حق، ماں باپ کا کیا حق، بھائی بہن کا کیا حق، خالہ ماموں چچا تایا پھوپھی پھوپھا یہ خاندان والے ہیں، ان کا کیا حق معلوم کرو۔ یہ ذمہ داری ہے، امانت ہے تمہارے پاس۔ ہاں، کوئی یتیم خانہ بولتے ہیں، یتیم خانے میں یتیم بچے رہتے ہیں، وہ اس کے ماتحت ہیں تو ان کا حق ہے تمہارے سر پہ، ان میں اگر تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہوگی قیامت میں پکڑ ہو جائے گی، امانت ہے۔ مسجد کی کمیٹی سلیکٹ کرنا ہے، مسجد کی کمیٹی بنانا ہے، کس کے ذمہ؟ مصلیوں کے ذمہ، محلے والوں کے ذمہ، تو محلے والوں پر، مصلیوں پر امانت ہے کہ اس کمیٹی میں ایسے آدمی کو لے کر آؤ جو اس مسجد کا اہل ہو، تو مسجد کی کمیٹی میں آنے کا اہل ہو۔
نالائق کو اور نااہل کو ذمہ دار بنایا سب نے شرک کر کے، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، پکڑ ہو جائے گی کہ کس کو بنایا؟ مسجد کی کمیٹی کا ذمہ دار، نااہل کو بنایا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ مسجد کا ذمہ دار بننے کا اہل کون ہے کہ قرآن نے بیان کیا؟ مسجد کی تعمیر اور مسجد کی ذمہ داری نبھانے کے قابل وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، نمازوں کو قائم کرے، زکات ادا کرے، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ ایسے کو اہل، یہ اہل ہے مسجد کا ذمہ دار بننے کا۔ تو مصلیوں نے مل کے اور محلے والوں نے مل کے اس کے قابل شخص کو بنایا تو امانت داری کی بات ہے، اور اس کے قابل شخص کو نہیں بٹھایا تو خیانت ہے، اللہ کے جواب دینا پڑے گا، پکڑ ہو جائے گا۔ تو امانت ہے، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ تو حفظ و امانت ان سب سے پہلی صفت اور خوبی اپنے اندر جو پیدا کرنی چاہیے وہ امانت کی حفاظت۔ یہ سمجھو کیا کیا چیزیں امانت ہے ہمارے اوپر، ہمارے پاس، ان امانتوں کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو اس کے اہل تک پہنچاؤ، اس کے نااہل تک امانت پہنچانے کا تمہیں حق نہیں ہے، اللہ نے حق نہیں دیا۔ کوئی اس کا اہل نہیں ہے، جماعت کا امیر بنانا ہے، جماعت کا امیر بنانا ہے، مدرسے کا معتمد بنانا ہے، مسجد کا امام و خطیب بنانا ہے، یہ سب ذمہ داریاں امانت ہے سب کے سب، جن کے ذمہ یہ ذمہ داری ہے انہیں سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے۔ کس کو امیر بنانا ہے، کس کو ذمہ دار بنانا ہے، کس کو امام بنانا ہے، کس کو معتمد بنانا ہے، کس کو صدر بنانا ہے، کس کو سیکریٹری بنانا ہے، ہاں کس کو خزانچی بنانا ہے۔ تو میرے بھائیوں ذمہ داریاں یہ سب امانت ہیں، یا اگر اس میں ذرا بھی کمی بیشی ہوگی تو اللہ کے یہاں جواب دینا۔ ایسی تبلیغ و دعوت کا یہ کام بھی امانت ہے، تبلیغ کا کام کرنے والوں کے پاس، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے پاس، تمہارے ہمارے پاس یہ تبلیغ و دعوت کا کام امانت ہے۔ اس میں امانت داری کا تقاضا کیا کہ اس کام کو بگڑنے نہیں دے رہے، اس میں بے وصولی ہونے نہیں دے رہے، اس میں بنیادوں، اس کی جو کام کی بنیادیں تبلیغ کی ان بنیادوں سے اس کو ہٹنے نہیں دینا ہے۔ اس کام کا ایک نہج ہے جو اس کے بڑوں نے اس کام کو جس نہج پہ رکھا ہے کہ اس نہج سے اس کو ہٹنے نہیں دینا ہے، صحیح نہج پر اسے رکھنا ہے، باقی رکھنا ہے، اس میں بگاڑ آنے نہیں دینا۔ پورا دین امانت ہے، پورا دین امانت، اس دین میں بگاڑ نہ ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر اگر کوئی کر رہے ہیں تو دیکھو کہ قرآن کی صحیح تفسیر کر رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے، اور اگر قرآن کی تفسیر میں منمانی تفسیر کر رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کو بگاڑ رہے ہیں، معنی کو بگاڑ رہے ہیں، مطلب بگاڑ رہے ہیں اور غلط تفسیر بیان کر رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکیں، ٹوکیں ان کو، کسی کو آپ، اور اگر وہ بگڑنے دیتے ہیں اور غلط تفسیر کرنے آپ اجازت دے رہے ہیں تو آپ پھر دین میں بگاڑ آنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ ہمارے آپ کے گھروں میں ذمہ داری یہ ہر مسلمان پہ، ہر مسلمان پہ ذمہ داری۔ ایسے حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرنے والے یاد کرتے، لکھنے والے لکھ کر کے امت تک پہنچا کے چلے گئے، اور اس میں سب امتیاز کر کے بتا دیا کون سی حدیث میں کہاں تک سچائی ہے اور کہاں تک کس درجے کی حدیثیں ہیں، یہ سب کام انہوں نے کر دیا ہم سے پہلے لوگوں نے۔ ہر زمانے میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرتا ہے، دین اللہ کا ہے اور اس دین کی حفاظت بھی اللہ کرے گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے یہ ذکر قرآن کو اتارا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ تو اللہ کیسے کریں گے حفاظت؟ اپنے بندوں سے کروائیں گے۔ کیا زمانے میں اللہ ایسے بندے پیدا کرتا ہے کہ جو دین کی حفاظت کا بیڑا اٹھاتے ہیں، دین کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، کہیں سے بھی اگر دین میں کوئی بگاڑ آئے گا یہ کھڑے ہو جائیں گے،
کہ ہم یہ نہیں مانتے اور ہم یہ بگاڑنے آنے دیں. چنانچہ جہاں بھی دین میں کئی تحریفات ہوئی ہیں تو فوراً اللہ کے کچھ بندے علم والے اور اخلاص والے، تقوی والے، خدا کا خوف رکھنے والے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنے والے، ہاں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ غلط تفسیر ہے، ہم یہ نہیں مانتے، اور یہ حدیث کی غلط تشریح ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اور یہ غلط مسئلہ ہے، یہ غلط مسئلے کو ہم نہیں چلنے دیں گے، اور یہ دین پہ، یہ دین میں تحریفات ہیں، یہ بدعات ہیں، اس کو ہم چلنے نہیں دیں گے، یہ بدعات ہے، یہ خرافات ہیں، غلط تشریح ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ قیامت تک ایسی جماعت رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے، ایسی جماعت اللہ پیدا کرتا ہے. لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق وظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. اور ایک روایت میں فرمایا يدفعون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتعبير الجاهلين. یہ سب حدیثوں میں آئی ہیں باتیں، علماء ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہر زمانے میں امت کا ایک طبقہ اللہ رب العزت پیدا کر کے رکھتے ہیں جن کا کام ہی اور ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ دین میں کہیں سے بھی کوئی بگاڑ آئے گا، کوئی تحریفات آئیں گی، کوئی غلو ہوگا، کوئی غلط چیزیں داخل ہوں گی تو ہم تمام چیزوں سے دین کو پاک و صاف کر دیں گے اور کھڑا اور بالکل کھلا اور واضح دین امت کے سامنے پیش کریں گے. جہاں پر دین میں کوئی بگاڑ آئے گا یہ کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کے اس بگاڑ کو پاک و صاف کریں گے، بگاڑ کو دور کریں گے اور کھڑا دین ایک دم کھوٹے سے الگ کر کے امت کے سامنے پیش کریں گے. یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ پانی ہے، یہ دودھ ہے، یہ اصلی ہے، یہ نقلی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق، یہ سچ ہے، یہ باطل ہے، یہ حق ہے، ہاں یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ساتھ میں باتیں کرتے ہیں. یہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بات کرنا ہی. تو میرے بھائیوں خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کو اللہ اس کام کے لیے منتخب کرے. خوش نصیب ہیں وہ بندے جن سے اللہ یہ خدمت لے. حفاظت تو کرتے اللہ ہیں لیکن اللہ رب العزت حفاظت بندوں سے کراتے ہیں کیونکہ دنیا دارالاسباب ہے، دنیا دارالاسباب. تو میرے بھائی بات یہ چل رہی تھی کہ یہ دین سراسر ہر کلمہ پڑھنے والے پر امانت ہے. میرے آپ کے پاس امانت ہے. آپ سوچ رہے ہوگے کہ ہم تو سب جاہل ہیں، ہم تو پڑھے لکھے نہیں، ہم تو عالم نہیں ہیں، ہم یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر آپ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس علم نہیں ہے تو علم والوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، جو کر رہے ہیں بولو ان کے ساتھ ہو جاؤ، جن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ حق پرست ہے اور یہ کھڑا کھوٹا الگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ. ان سے الگ مت کرو، ان کو اکیلا مت چھوڑو، ان کو اکیلا مت چھوڑو. ان سے تو ہماری جان و مال تمہارے ساتھ ہے، ہماری قوت طاقت تمہارے ساتھ ہے، کہ ہم تو علم نہیں رکھتے، تم علم والے. اور تم سمجھ رہے ہو امانت کیا ہے، خیانت کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، تم سمجھتے ہو اور تم یہ کام کر رہے ہو. ہم تو نہیں کر سکتے مگر ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. بولو انشاءاللہ. ہاں کچھ تو ارادہ عزم ہوتے رہنا چاہیے، صرف سننے کے لیے بیان ہو رہی ہے. شروع ہی میں کہہ دیا میں نے کہ بیان سننے کا مقصد بولو عمل کرنا ہے اور دوسروں کو پہنچانا ہے. تو حق نہیں واضح کر سکتے تو حق واضح کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، حق والوں کے ساتھ ہو جاؤ. باطل کے ساتھ نہیں ہونا ہے، باطل والوں کا ساتھ نہیں دینا ہے، ان کے ہاتھ پیر مضبوط نہیں کرنا ہے. ہاتھ پیر مضبوط کرو حق والوں کے، حق والوں کے ہاتھ پیر مضبوط کرو، حق والوں کا تعاون کرو، حق والوں کا ساتھ دو. قیامت میں اسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے. قیامت میں حق والی جماعت، اہل حق کے ساتھ. ہم اہل حق ہیں، اہل حق کے ساتھ رہیں گے. بولو انشاءاللہ. اہل حق کے ساتھ رہیں. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک خاص عجیب غریب دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں حق والوں کے ساتھ شامل کرو.
وجعلنا من حزبه وجعلنا من حزبه حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے ساتھ میں شامل فرما لے، حق والوں کے ساتھ شامل فرما لے، صالحین کے ساتھ شامل فرما لے، تیرے عباد مخلصین مخلص بندوں کے ساتھ ہمیں شامل فرما لے، تیرے مخلص بندوں کے ساتھ اے اللہ ہمیں شامل فرما لے، تیرے مطیع فرمانبردار محبوب مقبول بندوں کے ساتھ ہمیں بھی شامل فرما لے۔ تو کیا ہوگا فائدہ؟ کنکر اگر چاول کے ساتھ رہے گا تو بولو چاول کے ساتھ کنکر بھی تل جائے گا، اور اگر کنکر نے چاول سے اپنے کو الگ کر لیا تو چاول تو تلتا ہے، کنکر تلے گا؟ کنکر کا کوئی تول نہیں، کنکر تو کنکر ہے، وہ پھینک دیا جائے، اور اگر چاول بھی شامل ہو جائے تو بولو چاول کے ساتھ تل جائے۔ تو تواضع آدمی میں ہونی چاہیے، چھوٹا پن کہ یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں، اتنا اونچا کام اتنی بڑی ذمہ داری ہم اٹھا سکیں، جو لوگ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں ہم کو ان کے ساتھ شامل کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ہاتھ پیر بنیں گے، ان کا تعاون کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کی تائید کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، اور وہ جو بولیں گے اس کو مانیں گے، ان کی اطاعت کریں گے، ان کی فرمانبرداری کریں گے، ان کو مضبوط کریں گے، دام درہم میں سخن قدم ہے، جان کی ضرورت پڑی تو جان، مال کی ضرورت پڑی مال، قوت کی ضرورت پڑی تو قوت، زبان کے دو بول بھی تائید والے، بساؤ کا حق والے کا حق والے کا اگر موقع پر ساتھ نہیں دو گے، اللہ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت میں اللہ جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے گی اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے، کہ جب دنیا میں موقع تھا حق والے کا ساتھ دینے کا تم نے ساتھ نہیں دیا، آج ہم تمہارا ساتھ دیتے۔ تو اپنے بھائی، کوئی بھی مسلمان بھائی، کسی مسلمان کی عزت گرائی جا رہی ہے، آپ وہاں موجود ہیں اور آپ مدد کر کے اس کی عزت بچا سکتے ہیں، اس موقع پر آپ نے مدد نہیں کی تو یاد کر تو قیامت میں اللہ اپنا ہاتھ کھینچ لے گا تمہاری مدد سے۔ کسی مسلمان کی جان پہ حملہ ہو رہا ہے، مال پہ حملہ ہو رہا ہے، اس کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے، اور آپ وہاں موجود ہیں، آپ ساتھ نہیں دے سکتے تو یاد رکھو اللہ قیامت میں اپنا ہاتھ کھینچ لے تمہاری مدد نہیں کرے۔ یہ سب حدیثوں میں آئے ہوئے مضامین ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو دین سارے کا سارا امانت، تو اس دین میں دعوت کی مبارک اور عالی محنت تبلیغ کی، یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کو بگڑنے نہ دو۔ اس تبلیغ کی محنت جسے امانت ہے ہمارے پاس، یہ دعوت کی مبارک محنت کو اس کے بڑوں نے ایک عجیب و غریب اصولوں پر اس کو ڈھالا ہے۔ تبلیغ و دعوت کا کام بڑے عجیب اصولوں کے ساتھ، نازک اصولوں کے ساتھ اور مضبوط اور ٹھوس اصولوں اور ٹھوس بنیادوں پر ہمارے اس تبلیغ کے بڑوں نے اس محنت کو چلایا ہے۔ جب تک یہ تبلیغ و دعوت کی محنت ان اصولوں پر قائم رہے گی، یہ محنت زندہ رہے گی، اور جب یہ تبلیغ و دعوت کی محنت اپنے اصولوں سے ہٹ جائے گی تو پھر یہ محنت ختم ہو جائے گی۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، امانت داری ہے کہ اس تبلیغ و دعوت کی محنت کو ان اصولوں پہ چلائیں جن اصولوں پہ اس کے بڑوں نے اس کو رکھا ہے، ان اصولوں سے بندی نہ رہے۔ اور اس کا بڑا اصول ہے اس تبلیغ کی اور دعوت کی محنت کا ایک بڑا اصول ہے کہ اس کو مشورے سے چلائیں۔ کسے چلائیں؟ ہاں، مشورے سے چلے گا یہ کام، منمانی سے نہیں چلے گا۔ مولانا عبید اللہ صاحب بلیاتی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے اور دعوت کے بڑے ستون تھے، مضبوط ستون، اور بڑے پرانے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا امام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرات کی صحبت یافتہ، دونوں نے اس کام کے 14 اصول بیان کیے۔ ایک موقع پر 1988 میں ساؤتھ افریقہ کے پرانے آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے ان کا بیان ہوا، تو اس موقع پر انہوں نے اس تبلیغ کے بنیادی 14 اصول بیان کیے، یہ کام ان اصولوں پہ چل رہا ہے۔ اور اس میں انہوں نے بتایا 14 باتوں میں ایک بات
اس کام کی بنیاد مشورہ ہے، امارت نہیں ہے۔ اس کام کی بنیاد کیا ہے؟ مشورہ، کہ یہ کام مشورے سے چلے گا۔ امارت اس کام کی بنیاد نہیں۔ امارت بولے تو امیر ہونا، اور امیر اپنے حکم سے چلا اس کام کو، کہ اس کام کی بنیاد نہیں، بنیادی طریقہ نہیں ہے اس کا۔ اس کا بنیادی طریقہ یہ کہ مشورے سے چلے گا۔ یہ اس وقت کا بیان کیا ہوا اصول ہے۔ اس کام کی بنیاد مشورہ ہے، یاد رہنا چاہیے، امارت نہیں ہے۔ عمارت کہتے ہیں نا اردو میں، یہ مشورہ ہے، عمارت نہیں۔ امیر رہے گا تو بھی وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا، وہ اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ بنیاد مشورہ ہے، یہ مشورے سے چلے۔ مشورہ کرو، ہر چھوٹے بڑے کام کا مشورہ ہوگا، مشورے سے ہوگی ہر چھوٹی بڑی چیز۔ مشورے سے ہٹاؤ گے، عمارت سے چلاؤ گے کام کو، تو پھر یہ کام اپنی بنیادوں سے ہٹ جائے گا۔ کوئی عمارت اگر کھڑی رہتی ہے نا تو اس کے پائے پر کھڑی رہتی ہے۔ اگر عمارت کو تم پائے سے ہٹا دو گے، عمارت کھڑی نہیں کھڑے گی، وہ تو گر جائے گی۔ ایسے تبلیغ کا کام، اس تبلیغ کے کام کی بنیادیں ہیں، پایا ہے حصہ، چاروں طرف سے پایا لگا ہوا ہے، اس پائے پہ رکھو، بنیاد پہ رکھو تبلیغ کو۔ اگر تبلیغ کو اس کے پائے سے ہٹاؤ تو بنیاد سے ہٹاؤ گے تو یہ گرے گی۔ تو اس کا پہلا پایا ہے مشورے سے چلا، مشورہ ہے، سب سے مشورہ لو، مشورے والوں کو بلاؤ۔ کوئی ساتھی کسی ساتھی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے، یہ سب مشورے والے ساتھی ہیں۔ ہاں، اپنے مشورے والے ساتھیوں کو چن چن کے بلانا چاہیے، تو بھائی مشورے والے ہمارے ساتھی ہیں، سارے ساتھیوں کے موجودگی میں مشورہ کرو اور مشورے سے چیز طے کرو۔ ہاں، مشورے سے کام کرنے میں دل جڑتے ہیں اور فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے، وہاں منمانی نہیں چلے گی کسی مشورے میں۔ ہاں، جب مشورے سے کام کریں تو مشورے سے فیصلہ ہوتا ہے، تو مشورے کی کچھ آداب ہے، مشورے کی کچھ اصول ہیں، مشورے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ جب اس طریقے سے مشورہ ہوگا اور مشورے کی بنیاد پر کوئی چیز طے کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کبھی فتنہ نہیں آئے گا، شیطان نہیں گھسے گا مشورے میں، دخل نہیں دے گا شیطان کا دخل نہیں ہوگا وہاں، کیونکہ جماعت سے شیطان گھبراتا ہے، اکیلے سے شیطان نہیں گھبراتا۔ ایک آدمی کو مٹھی میں لے لینا اس سے آسان کام، ایک آدمی کو مٹھی میں لے لینا اس شیطان کے لیے اور بہت آسان ہے۔ اکیلی بکری کو شیطان کھا جاتا ہے، مشہور مقولہ ہے کہ نہیں؟ ارے سنا نہیں سنا؟ اکیلی بکری کو بولو، ہاں بھیڑیا کھا لیتا ہے، اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا لیتا ہے۔ بکریاں بھی ریوڑ کے ساتھ رہیں گی تو بھیڑیا بھی ہمت کرنے حملہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ بکریاں بھی اگر ریوڑ میں رہے گی تو بھیڑیا ہی حملہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ یہ مثالیں ہیں۔ پر شیطان بھی اکیلے آدمی کو تو مٹھی میں بڑی آسانی سے لے لے گا، پوری جماعت کو لینا آسان نہیں شیطان کو مٹھی میں، کیوں کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ید اللہ کی علی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ مشورے میں ہوتی خیر، مشورے سے جو کام ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور مشورے کے اندر شیطان کی دخل کم ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مشورے پر رکھو ہر کام اپنے کام کی بنیاد، اور مشورے سے نہیں ہٹانا ہے۔ تو اس لیے اس تبلیغ و دعوت کی بنیاد کو اس کے بڑوں نے مشورے پہ رکھا۔ اس کام کی بنیاد مشورہ ہے، عمارت نہیں ہے۔ امیر بھی ہوگا تو وہ مشورے سے کام کرے گا، ساتھیوں سے رائے لے گا، مشورہ لے گا، پھر فیصلہ کرے گا۔ اور اگر کوئی ایک متعین امیر نہیں ہے تو وقت پر امیر بنا لو، کسی مشورے کے وقت میں امیر بنا لو۔ ایک تو کبھی متعین امیر ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے، مصلحت کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہمیشہ کے لیے امیر ہوتا ہے، کبھی وہ مصلحت ہوتی ہے تو ہمیشہ کے لیے ایک کو امیر بناتے ہیں، مگر اس کے ساتھ مشورے کی جماعت ہوتی ہے، وہ مشورے سے کام کرے گا، اپنی منمانی سے فیصلہ نہیں کرے گا۔ اور اگر مسئلہ ایسی ہوتی ہے، ایسی نہیں ہوتی بلکہ مسئلہ دوسری ہوتی ہے کہ بھائی ایک آدمی کو متعین طور پہ امیر مت رکھو، امیر بدل کے رہے، یہی مسئلہ کا تقاضا ہے، تو پھر جیسے بدل کے امیر ہو وہ بہرحال امیر ہے۔ اب وہ بھی مشورے سے طے کرے گا، فیصلہ رائے لے کے مشورہ لے کے طے کرے گا، فیصلہ کرے گا، سمجھے بات؟ تو کبھی مسئلہ کا تقاضا ہوتا ہے ایک متعین
ابھی مسئلہ ایسی نہیں ہوتی، دوسری مسئلہ ہوتی کہ بھائی ابھی بدل کے رہے، ہفتے ہفتے میں کچھ بدلے گے یا ہر دن بدلیں گے، یا جیسی ضرورت ہو ویسے وقت میں موقع پہ امیر بنائیں گے اور بدلیں. دونوں سنت سے ثابت ہے، دونوں ثابت ہے. ہاں تو عمارت بنیاد نہیں ہے کہ امیر ہو، یہ بنیاد نہیں. بنیاد کیا ہے؟ مشورہ، کام مشورے سے ہو. تو یہ 14 اصولوں میں سے مولانا نے فرمایا کہ اس کام کی بنیاد مشورہ ہے، عمارت نہیں. اور فرمایا کہ اس کام کی بنیاد قدم ہے، قلم نہیں. قدم ہے، قلم نہیں. ہمارے کام کی بنیاد یہ ہے کہ قدم، چل پھر کے محنت کرو، چل پھر کے محنت کرو، بات پہنچاؤ چل پھر کے، دعوت تو چل پھر کے، گھر گھر جانا، پر سے ملنا، ملاقات کرنا، جا کے دعوت دینا، پہنچ کے دعوت دینا، محنت کرنا. یہ چل پھر کے محنت کرنا یہ اصل کام کی بنیاد ہے. قلم نہیں ہے کہ لکھ کے بات پہنچا دی، مضمون لکھ کے بات پہنچا دی، مضمون لکھ کے پہنچا دی، ہم نے بات پہنچا دی، میسج لکھ کے پہنچا دیا، واٹس ایپ کر کے پہنچا دیا، دعوت دے دی. ہاں بات سب کو بولتے، ہاں بولتے. کیسے پہنچے؟ واٹس ایپ سے پہنچے. کیسے پہنچے؟ کیسے میں سے پہنچے. کیسے پہنچے؟ فون کر کے پہنچا. تو یہ ہمارے کام کی بنیاد نہیں ہے. یہ طریقہ اختیار کر رہے ہو تو یہ سمجھ لو کہ یہ بنیاد سے ہٹ رہے. تو بنیاد کیا ہے؟ جماعت بنو اور جا کے دعوت دے، چل پھر کے دعوت دو، گھروں پہ جاؤ، ملاقات کرو، جا کے دعوت دو، بات پہنچاؤ، دعوت پہنچاؤ. یہ طریقہ ہے کام کا، تبلیغ کا. تو اس طریقے سے نہیں ہٹنا چاہیے. بولو انشاءاللہ. ہاں ہم سہولتوں کو دیکھ رہے ہیں اور دنیا کے اسباب سے فائدہ اٹھانے کی سوچ رہے ہیں کہ اسباب سے فائدہ اٹھاؤ لیکن تبلیغ کو اس کے نہج سے مت ہٹنے دو. یہ امانت ہے. اور دعوت تبلیغ کو اس کے اصولوں سے ہٹنے نہ دو، یہ امانت ہے. اصولوں سے ہٹایا، بنیادوں سے ہٹایا تو پھر امانت پر خیانت ہوئی. اور ہمارے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام کو اس کی بنیادوں سے ہٹاؤ گے تو محنت ختم ہو جائے گی. ختم ہو جائے گی محنت. ہاں تو اس لیے اس تبلیغ کے کام کو یہ نیت کرو کہ ہم اس کام کو اس کی بنیادوں سے ہٹیں. اور فرمایا کہ 14 اصولوں میں سے مولانا نے فرمایا کہ اس کام کی بنیاد فرد کے ذریعے محنت ہے، جلسہ اور اجتماع نہیں ہے. فرد کے ذریعے محنت ہے، جلسہ اور اجتماع اس کام کی بنیاد نہیں. جلسہ کر لیا، اجتماع کر لیا، جوڑ کر لیا مجمع کو، دوائی اس جوڑ سے ہی، اجتماع سے ہی، جلسہ کر کے ہی، مجمع کو اکٹھا کر کے ساری بات سنائیں گے، یہی طریقہ اختیار کرتے رہو گے تو یہ طریقہ بنیاد نہیں ہمارے کام کی. یہ ہمارے کام کی بنیاد نہیں. یہ تو ضرورت پر ہے، موقع کی ضرورت پر ہے. اصل طریقہ محنت کا فرد پر محنت، فرد کے ذریعے محنت، ایک فرد سے ملنا، ایک فرد تک بات پہنچانا، ایک فرد کو دعوت دینا، ایک فرد کی خدمت کرنا، ایک فرد سے اس کو سمجھانا، ایک فرد سے بات کرنا، ہر فرد سے ملنا، ہر گھر پہ پہنچنا. یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے کہ فرد سے ملو اور فرد سے بات کرو، دین کی پوری بات کرو، ایک فرد سے بات کرو، ایک فرد سے ملاقات کرو، ایک فرد سے ایک فرد تک پوری بات پہنچاؤ. سب لوگوں کو اکٹھا کرو کہ کتنے لوگوں سے ملیں گے، ارے کتنے بار ملنا بھائی، کتنے لوگوں سے ملنا بھائی، سب کو اکٹھا کر لو نا، اعلان کر کے سب کے سامنے ایک بات ہو جائے گی. آسان یہ نہیں. یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے. بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ کہ فرد سے مل کے فرد سے بات کرنی ہے. یہ بنیاد اصل کام کر رہی ہے. جوڑنا اور جمع کرنا یہ وقت کی ضرورت کے لیے. جیسے آپ جمع کر لیا، یا ہفتے میں ایک مرتبہ ہفتہ وار اجتماع کرتے ہیں، یا مہینے میں ایک بار جوڑ ہوتا ہے، یا 3 مہینے میں 7 مہینے میں ایک مرتبہ جوڑ ہوتا ہے،
یا سال میں ایک مرتبہ عمومی اجتماع ہوتا ہے، تو یہ وقت بھی ہے. دیکھو پورے سال بھر میں ایک بار عمومی اجتماع ہوتا ہے. آپ کے ضلع کا اجتماع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتنے دن میں ہوتا ہے؟ سالانہ ایک اجتماع ہوتا ہے، پورا عمومی اجتماع سال میں ایک بار. اور مرکز میں ہفتے میں ایک بار، اور حلقے میں مہینے میں ایک بار، زون میں پورے ضلع کا کتنے دن میں؟ اور 3 مہینے میں ایک بار. باقی روز تو فرد پر محنت ہے، فرد سے ملاقات ہے، فرد سے بات کرنا ہے. ہر گھر کی محنت، ہر فرد کی محنت کرو گے انشاءاللہ. ہر گھر پر محنت اور ہر فرد پر محنت. فرد پر محنت کرنا یہ کام کی اصل بنیاد ہے. ہاں تو اس بنیاد سے کام کو ہٹانا نہیں چاہیے. یہ امانت ہے، یہ امانت. بھائی مسجد میں لا کے بات کرو، مسجد میں لا کے بات کرو. ارے مسجد میں کتنے لوگ آتے؟ دعوت تعلیم اس کے بعد مسجد میں لا کے بات کرو. باہر بات مت کرو، مسجد میں لا کے بات کرو. یہ تو کام کو اس کے طریقے سے ہٹانا ہے. تو کام کو نہیں سے ہٹا رہے ہو آپ. یہ آج کل نئی تبلیغ چل رہی نا نظام الدین سے، نئی تبلیغ چل رہی. وہ کیا ہے کہ باہر بات مت کرو، سب کو مسجد میں لا کے بات کرو، مسجد میں لا کے جمع کر کے بات کرو. تو پھر تو تم کو کام کو اس کی بنیاد سے ہٹا رہے ہو. کہ ہماری کام کی بنیاد جلسہ اور اجتماع نہیں ہے. اس کی بنیاد تو گھر گھر پہ جا کے فرد سے مل کے ہر فرد سے بات کرنا ہے. یہ بنیاد ہے کام کی. تم کام کو بنیاد سے ہٹا رہے ہو تو کام تو ختم ہو جائے گا تمہارا. اگر تم اس بنیاد سے ہٹ کے کام کرو تو تمہارا کام ختم. آئندہ دیکھ لینا چند دنوں کے بعد سب صاف ہو جائے گی تبلیغ کی. کیونکہ کام اپنی بنیاد سے ہٹے گا تو ختم ہو جائے گا. اور آپ اپنی بنیادوں پہ باقی رہو، آپ کا کام باقی رہے. بولو انشاءاللہ. ارے جب نیت کرو گے تو اللہ توفیق دے گی. صرف سنتے رہیں گے تو اڑ جائے گی اوپر. جب یہ عزم کرنا ہے کہ ہم تو اپنے کام کو اپنی بنیاد پر رکھیں. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر ہم اپنی بنیاد پر قائم رہے اور اخلاص رہا، اللہ ہمارا کام باقی رکھے. تو یہ بنیاد ہے کام کی کہ گھر گھر فرد ایک فرد سے مل کے ایک فرد سے بات کریں. لا کے بات کرنا اور یہ نہ کہ مسجد میں لے کے بات کرو، مسجد میں لا کر بات کرنا ہی سنت ہے. اور مسجد کے باہر جا کے بات کرنا خلاف سنت ہے. یہ سب چل رہی تبلیغ نظام الدین سے. یہ مسجد کے باہر جا کے بات کرنا خلاف سنت ہے اور مسجد میں لا کے بات کرنا سنت ہے. ارے میں پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی زندگی میں جو دعوت آپ نے دی ہے سب کو مسجد میں لا کے بات کیا؟ ارے نہیں. حضور نے جا کے بازاروں میں گشت نہیں کیا، وہاں جا کے بات نہیں کی. اور صفا کی پہاڑی میں جب جا کر لوگوں کو جمع کر کے وہاں نہیں بات کی حضور نے. وہ مسجد کے باہر تھا کہ مسجد کے اندر تھا. اور بنا کے ٹینٹوں میں حضور نے جا کے لوگوں کو دعوت دی اور بات کی، وہ مسجد کے باہر تھا کہ مسجد کے اندر تھا. اور بازار حکاس اور وہ بازار حکاس وغیرہ جو مدینے کے بازاروں میں جا کے جو حضور نے دعوت دی ہے لوگوں کو، وہ مسجد میں لا کے بات کی کہ مسجد کے باہر تھی. اور حیات الصحابہ میں روایت موجود ہے کہ ایک آدمی کے گھر پہ 100 بار حضور تشریف لے گئے. تو گھر گھر کی محنت تو حضور نے کی ہے، وہ مسجد کے اندر تھی کہ مسجد کے باہر تھی. اور جتنے سوالات نبیوں نے محنت کی ان کے زمانے میں مسجد کی شکل کے ساتھ موجود ہی نہیں تھی. تو ہمیں غصہ ہو گئے. اچھا تھوڑی جگہ بیٹھو گے نا. تو سوالات نبیوں نے جو دعوت دی ہے ان نبیوں کی زمانے میں تو اس شکل کی مسجدیں تھی نہیں، مسجد کی شکلیں ہی نہیں تھی. تو سوالات نبیوں نے جو دعوت دی مسجد کے اندر لا کے بات کی کہ مسجد کے باہر جا کے بات کی. ارے بولو نا. سورہ یاسین میں 3 نبیوں کا قصہ لکھا ہوا ہے. وہ قصہ پڑھو. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى وقال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. 22 بارے کے ختم پر یہ آیتیں موجود ہیں. 23واں بارہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھو. تینوں نبیوں نے دعوت کی ایک بستی میں شروع سے چلے تھے اور بستی پوری چل پھر کے دعوت دے کے کنارے تک پہنچے تھے. تو مسجد کے اندر تھا کہ مسجد کے باہر تھا. اور آپ کہہ رہے ہو کہ جو مسجد کے باہر دعوت دینا خلاف سنت ہے.
اللہ کے بندو جس محنت کو سارے نبیوں نے کیا، باہر جا کے، گھر گھر جا کے، بربر میں جا کے، بازار میں جا کے، تو خواص میں جا کے، عوام میں جا کے جو محنت نبیوں نے کی ہے اس کو کہہ رہے ہو خلاف سنت. تو سارے نبیوں نے خلاف سنت کام کیا اور آپ ایک طرح ہے جو سنت پہ کام کرو. کام کو سیرت پر لاؤ، سیرت پر لاؤ، سیرت، یہ سیرت ہے. سیرت سے ہٹا کے سیرت پر لاتے ہیں. بس سیرت پر رکھ کے کہتے ہیں کہ سیرت پر لاؤ تو بات صحیح ہے. سیرت سے کام کو ہٹا دیا اور کہہ رہے کہ کام کو سیرت پر لاؤ. اور کہہ رہے کہ میں اب تک کام سیرت سے ہٹاتا تھا، اب میں سیرت پر لاتا ہوں. عجیب بات ہے. سفید کو کالا کہے، کالے کو سفید کہے کوئی آدمی، تو بات مان لیں گے. اور مسجد میں لا کے بات کرنا سنت ہے تو ایسا کام ہے. کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ بے دلیل بات، بے وزن بات. یہ سب تبلیغ کے کام کو بگاڑنے کی شکلیں ہیں. میری رات کی ذمہ داری، امانت تبلیغ کا کام میرے ہاتھ پر کہ ہم تبلیغ کے کام کو اس کے اصولوں پر قائم رکھیں گے یا اس سے ہٹ کے دیں گے؟ بولو. بس اصولوں پر قائم رکھنا ہے یا امانت ہے؟ اگر اس امانت میں ہم نے کمی بیشی کی، اللہ کا جواب دینا پڑے. کام کو اس کے اصولوں پہ رکھیں. اور جو چیز سنت ہے اس کو سنت کو، جو سنت نہیں ہے خامخواہ اس کے سنت ہونے میں اصرار مت کرو. یہ تحریف ہے. تحریفات کا راستہ کھل جائے گا. جو چیز سنت نہیں ہے زبردستی اس کو سنت ہے. جو سنت سے ثابت ہے، سنت ثابتہ مستمرہ سوالات پیغمبروں سے جو سنت طریقہ تبلیغ کا چلا ہے اس کو غیر خلاف سنت. تو یہ تو تحریف کا راستہ کھول رہے ہو، دین کو بگاڑ رہے ہو. ہاں تو میرے بھائی دوستو، تبلیغ و دعوت کے کام کے اصول ہیں. مشورہ بنیاد ہے اس کا. گھر گھر پر محنت کی بنیاد ہے. سمجھو نا، یہ بنیاد ہے. بنیاد سے نہیں بچے. ختم ہے چل پھر کے دعوت دینا ہے، ختم نہیں ہے بنیاد. استطاعت ہے اسلام کی بنیاد. استطاعت، اشتہار نہیں. استطاعت کہتے ہیں کام کو کرو چھپاؤ. اس کی خبریں شائع کرنا، خبریں پھیلانا، دکھانا لوگوں کو، شہرت کرنا، یہ سب بنیاد نہیں ہمارے کام. کام کو کرو چھپا کے کرو. کام کر دیا آپ نے، بس جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا. اس کو شائع کرنے کا نہیں، اس کا اشتہار نہیں. اشتہار لگائیں، چھاپیں، پبلسٹی کریں. یہ کام کا ہمارا طریقہ ہے. پبلسٹی کرنا، دکھانا، اشتہار چھاپنا، خبریں چھاپنا، یہ ہمارے کام کا طریقہ ہے. کام کا طریقہ ہے کہ چھپاؤ. کام جس کے لیے کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے. ہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف پڑھتے تھے آہستہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے زور سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلا کے پوچھا آپ کیوں آہستہ پڑھتے ہو، آپ کیوں زور سے پڑھتے ہو؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا اسمعت من ناجی، جس کو سنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں اس کو میں نے سنا دیا. وہ سن رہا ہے. جس کو سنانے کے لیے پڑھ رہا ہوں کون ہے؟ اس کو اس نے سن لیا میری بات، مجھے اسی کو سنانا ہے. وہ ان کو بہرا نہیں ہے. حضرت عمر سے پوچھا آپ کیوں زور سے پڑھتے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا سونے والے کو جگاتا ہوں شیطان کو بھگاتا ہوں. سونے والے کو جگاتا ہوں شیطان کو بھگاتا ہوں. دونوں کی بات پسندہ تھی. صحابی ہے دونوں اور بڑے جاندار صحابی ہے. دونوں کی بات پسندہ تھی. دونوں میں کسی کے جذبہ دکھانے کا نہیں تھا. دونوں میں کسی کے جذبہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں تھا. دونوں کا جذبہ مخلصانہ تھا. حضور نے منع نہیں فرمایا. بس اتنا تھا کہ آپ تھوڑا سا زور سے پڑھ دو اور آپ تھوڑا آہستہ کر دو. بس منع نہیں کیا. جس مقصد کے لیے وہ جا کر اس مقصد سے منع نہیں کیا کہ دونوں کا مقصد صحیح. تو بہرحال یہ کہنا تھا کہ حضرت ابوبکر کی بات فرمائی تھی اسمعت من ناجی، تو جس کو دکھانے کے جس کو سنانا تھا میں نے اس کو سنا دیا. تو ہمارے تبلیغ کا بھی طریقہ ایسے ہی ہے کہ جس کو دکھانا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے. تو شہرت کرنا نہیں ہے، پھیلانا نہیں ہے خبروں کو. تو کام کی بنیاد ہے، استطاعت ہے، اشتہار نہیں ہے. اور اس کی بنیاد امر بالمعروف ہے نہی عن المنکر نہیں ہے. اس کام کی بنیاد
امر بالمعروف، بھلائیوں کا حکم کرو اور بھلائیوں کا حکم کر کے لوگوں کو بھلائیوں کے راستے پر ڈالو، برائیوں سے روک ٹوک کرتے رہنا، یہ ہمارے کام کی بنیاد ہے، بنیادی طریقہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ برائی سے روکنا ہماری ذمہ داری نہیں، غلط فہمی میں شکار نہیں ہو، غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہو۔ برائی سے روکنا ہمارا کام نہیں، یہ نہیں، برائی سے روکنے والا طریقہ اختیار کر کے برائی سے روکنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ ہمارا طریقہ ہے کہ برائی سے روکنے کے لیے بھلائی کی دعوت دو، بھلائی پہ ڈال دو، جب وہ بھلائیوں پہ پڑے گا برائیوں سے خود رک جائے گا۔ یہ حکمت ہے، حکمت۔ یہ مطلب نہیں کہ بھائی نہیں عن المنکر ہمارا کام ہی نہیں، یہ نہیں عن المنکر بھی ذمہ داری ہے، برائی سے روکنا بھی ذمہ داری ہے، لیکن برائی سے روکنے اور بچانے کی حکمت یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ اختیار کرو کہ بھلائیوں کی دعوت دے کے بھلائی کے راستے پہ ڈال دو، جب وہ بھلائیوں کے راستے پہ پڑے گا برائیوں سے خود ہی رک جائے گا، ہمارا کام بن گیا۔ یہ حکمت والا طریقہ ہے نا۔ جیسے ایک بچہ ہے، چھرا ہاتھ میں پکڑ لے، چھری ہوتی ہے نا، ہم یہاں چھری کہتے ہیں، ہم یہاں چاقو کہتے ہیں، چاقو کا وہ نوک دار بھالا کر ہاتھ میں پکڑ لے، چھوٹا بچہ ہے، اب آپ اس کو چھوڑانا چاہتے ہو، کیسے چھوڑاؤ؟ زور سے پکڑ کے کھینچو گے، ارے برائی سے روکنا ہے نا، تو زور سے پکڑ کے کھینچیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کچھ بھی اگر لڑائی کرو گے اس کو چھوڑانے کے لیے تو کٹے نہیں ہوگی بچے۔ تو حکمت اس طرح کرنا ہے، وہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ایک مٹھائی جو بچے کی پسندیدہ کوئی چیز، چاکلیٹ ہے، کھلونا ہے، مٹھائی ہے، بچے کی کوئی پسندیدہ چیز جو اچھی ہے وہ پیش کر دو، جیسے وہ پیش کریں گے وہ خود ہی چھری کو پھینکے گا اور آ کے لپک لے گا آپ کی چیز۔ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کام مل گیا نہیں مل گیا؟ تو روکنا تو تھا برائی سے، لیکن طریقہ اس کا کیا اختیار نہیں کیا؟ برائی سے روکنے والا طریقہ نہیں اختیار کیا، بلکہ اس برائی سے بچانے کے لیے حکمت یہ اختیار کی کہ وہ اچھی چیز پیش کر دی، وہ بچہ اچھی چیز کی طرف آیا، برائی خود ہی چھوڑ دی۔ یہ تبلیغ کا طریقہ ہماری تبلیغ میں امر بالمعروف ہے، بھلائی پہ ڈالو، نماز پہ لاؤ، ذکر پہ لاؤ، عبادت پہ لاؤ، اطاعت پہ لاؤ، سنت پر لاؤ۔ جب وہ انسان اس پر آئے گا تو برائیاں خود بخود کو چھوڑتے چلے جائیں گے۔ تو ہم کو برائی سے چھڑانا نہیں، روکنا تو ہے برائی سے، مگر اس کی حکمت اور اس کا طریقہ یہ اختیار کریں، یہ ہمارے کام کا بنیادی طریقہ ہے۔ ہاں بات سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ ہمارے بڑوں نے ہم کو یہ طریقے حکمتیں بتائی ہیں کہ امت آج ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ، کہ منکر سمجھتے برائیوں کو کہتے ہیں، برائیاں جو ہے ساری کی ساری منکر، اس کی جمع منکرات امت کی محبوبات بن گئی ہیں۔ منکرات کیا بن گئے؟ محبوبات بن گئے، محبوب ہو گئی۔ محبوب کو، کسی کی محبوب کو چھیڑو گے تو اسے غصہ آتا ہے، اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے سامنے دوسرا محبوب پیش کرو، اس کے سامنے دوسرا محبوب پیش کرو، جب وہ اس کی محبت میں آ جائے گا تو وہ پرانے محبوب کو بھول جائے گا۔ منکرات کی محبت بیٹھ گئی ہے، معروفات کی محبت دلاؤ اس کو، جب معروفات کی محبت آئے گی منکرات کی نفرت اس کے دل میں آئے گی۔ یہ حکمت ہے، اللہ نے سمجھنے کی توفیق دے۔ ہاں بڑی بات ہے، اسی لیے ہمارے کام میں ترغیب ہے، تنبیہ نہیں، یہ بھی بنیاد ہے۔ 14 اصولوں میں سے ایک یہ بھی ترغیب ہے، تنبیہ نہیں ہے۔ یہ جگہ جگہ آپ غلطیوں کو دیکھ کے تنبیہ کرتے ہو، تنبیہ کرتے یہ نہیں، ترغیب دو۔ پیسہ جو سنے اصولی ہو رہی ہے، ترغیب دو، ترغیب بات کرو، ترغیب دو، بات سمجھاؤ، سمجھاتے ترغیب دیتے وہ جو اصولیاں ہو رہی ہیں اور وہ جو چیز غلط ہو رہی ہے وہ ختم ہو۔ تو ترغیب ہے، تنبیہ نہیں کرنا، جگہ ٹوکتے نہیں رہنا۔ بعد لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے شدت والا، وہ وہیں پہ ٹوکتے رہتے ہیں، تنبیہ کرتے رہتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ چڑ پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں۔ ہاں بشروا ولا تنفروا، تبشیر ہے، تنفیر نہیں۔ 14 اصولوں میں سے یہ بھی لکھا ہے، ہمارے یہاں تبشیر ہے، تنفیر نہیں۔ بشارتیں سنو، نفرتیں مت دلاؤ، بشروا ولا تنفروا۔ تبلیغ و دعوت کے یہ کام کے بنیادی اصول ہیں، ان اصولوں اور اس نہج پہ کام کو چلائیں گے، اللہ دیر تک کام باقی رہے گا۔
اور بنیادوں سے ہٹا دیں گے، اپنی منمانی چلائیں گے، پھر اپنے ذہن کی اوپر سے چلائیں گے، تو پھر تو وہ دیر تک نہیں چلنے والی چیز ہے، ختم ہو جائے. تو کریں گے انشاءاللہ. ہاں اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے. یہ میں نے شروع میں 4 باتیں حدیث پاک کی عرض کی تھی کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر 4 خوبیاں اور خصلتیں تمہارے اندر پیدا ہوئی تو دنیا کی کسی چیز سے بھی نہ ملنے کا کوئی غم نہ کرو. یہ بہت بڑی دولت ہے تمہیں ملی. وہ کیا؟ امانت کی حفاظت. کتنی بڑی چیز ہے امانت. اگر امانت داری ہمارے اندر آ گئی تو سمجھو کتنی بڑی چیز ہے. ہم تصور نہیں کر سکتے کہ امانت داری کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت، کتنی بڑی خوبی امانت داری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں ایک صحابی کو یہ لقب دیا امین ہذہ الامہ. اس پوری امت کا سب سے بڑا امانت دار ایک شخص ہے. کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اس امت کا سب سے بڑا امانت دار شخص اللہ نے جواب دیتے کیا بات چل رہی ہے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور نے یہ حضور نے ان کو بشارت دی اور ان کے متعلق یہ خوشخبری سنائے کہ امین ہذہ الامہ کے اس امت کے امانت دار. یہ مطلب نہیں کہ دوسرے صحابی امانت دار نہیں تھے، وہ بھی امانت دار تھے، لیکن یہ امانت داری میں نمایاں سب سے امانت ہے. تو اگر کسی کو یہ دولت نصیب ہوئی کہ حفظ و امانت کی حفاظت کرنے آیا کہ ہر امانت میں جان کر کے کون سی چیز امانت ہے یا اس امانت کو اس کے اہل تک پہنچانا کہ امانت پر خیانت نہیں کرے. تو اس کو سمجھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے. اس لیے کہتے ہیں علماء کی صحبت لازم کر لو اپنے، کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا، علماء کی علم سے فائدہ اٹھانا اور علماء سے سیکھنا. علماء کے پاس جو علم امانت ہے وہ امانت خود بھی لو. یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ امانت سب کو پہنچائیں، اور ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ امانت حاصل کرو، علماء سے لو. سیکھنے سے ہر چیز آ جاتی ہے، تو علم نہیں آئے گا. اور یہ بھی امانت ہے کہ اہل علم سے علم لو، یہ بھی امانت ہے. اور اہل علم کی عزت بھی، اہل علم کا احترام بھی، اہل علم کا ادب بھی، یہ بھی امانت ہے. اہل علم سے تعلق اور محبت
ان کی عصمت، ان کا احترام، ان کی اتباع، ان کی پیروی، ان کی اطاعت اور ان کا بقدر استطاعت اپنی حیثیت کے بقدر ان کا تعاون. تو بہرحال اہل علم کی صحبت سے فائدہ اٹھا کے یہ سب چیزیں سیکھی جاتی ہیں اور پھر آپ کو امانت کی حفاظت کرنے آئے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 باتیں ارشاد فرمائی، یہ امانت کی حفاظت، اور دوسری بات فرمائی بات میں سچائی. زبان ہماری اتنی پاک و صاف کہ زبان میں سچائی. کبھی دیکھو بات میں بات نکل جاتی ہے، آپ کا وقت تو پورا ہو رہا ہے، ویسے کافی دیر ہوگی، لیکن بات میں بات نکل دیجیے چاہتا پورا کر دو، کرو پورا. تھوڑے لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کم عمر صحابی تھے، نوجوان تھے، لیکن بڑے صاحب علم. حضور کی دعا کی برکت سے ان کو اللہ نے علم بہت دیا، بہت علم. قرآن مجید کا خاص طور پر ان کو علم حضور کی دعا تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بہت کی، انہوں نے بہت خدمت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. کم عمر صحابی تھے، بہت بچے. ان کی والدہ نے لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دے دیا کہ آپ اس کو اپنی خدمت میں رکھو. 10 سال کے بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کی والدہ نے دے دیا تھا، ام انس نے. تو حضور کی خدمت میں رہے، حضور کی بہت خدمت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے ان کو دعا دی. خدمت کرنے والا دعا لیتا ہے. تو حضور نے دعا دی بڑی دل سے. بڑی دعاؤں میں یہ دعا کو ملی کہ علم کو کتاب اللہ کا قرآن مجید کا علم ملا. تو جب صاحب علم تھے، وہ علم بہت حاصل کیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر ان کو اپنے قریبی لوگوں میں رکھتے تھے، خاص لوگوں جن سے مشورہ کرتے ہیں، جن سے رائے لیتے ہیں. صاحب رائے، ارے مشورے کی جماعت میں ایک نوجوان لڑکے کو، کم عمر لڑکے کو رکھ لیا، کم عمر بچے کو رکھ لیا مشورے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، اتنے بڑے صاحب اور بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اور رائے لے رہے حضرت ابن عباس سے، ہماری کیا رائے. کم عمر لڑکے کی اتنی حیثیت کہ امیر المومنین کے دربار میں رائے دینے کے قابل، اور ان کی رائے سنی جا رہی، اور حضرت عمر ان کی رائے بڑی عزت سے سنتے. یہ دیکھا حضرت ابن عباس کے والد حضرت عباس نے یہ منظر دیکھا. ان کے والد موجود ہیں عباس رضی اللہ عنہ، ان کو نہیں بلا رہے، ان کے بیٹے کو بلا کے سامنے رکھ رہے مشورے کے لیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی صاحب علم کو قریب بلایا جاتا ہے، یہ سنت ہے. اہل علم ہے، ان کے مشورے میں قریب بلاؤ، سامنے لو، ان کی رائے لو، یہ بھی طریقہ ہے، سنت ہے. تو حضرت عمر جب یہ طریقہ اختیار کر پا رہے تھے، تو ان کے والد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ میرا لڑکا امیر المومنین کے بہت قریبی ہو گیا ہے. تو حضرت عباس نے ان کو ایک دن نصیحت فرمائی کہ بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا. 3 نصیحتیں فرمائی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس میں ایک فرمایا کہ لا یجربن علیک کذبا. یاد رکھنا اس بات کو کہ تم سے حضرت عمر بہت رائے لیتے، بہت پوچھتے ہیں، آواز بہت کہتے ہیں، پوچھتے ہیں. تو یاد رکھنا کہ کبھی تم کو جھوٹا ہونے کا وہ تجربہ نہ کر سکے. یاد رکھنا یعنی مطلب تمہارے جھوٹا، تم ان کے سامنے کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہوتا. لا یجربن علیک کذبا کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کے سامنے کبھی جھوٹے نہیں ثابت ہونا، اس کا خیر نہیں. یعنی کوئی ایسی بات نہ کہو کہ اگر تمہاری اس بات کی حضرت عمر تحقیق کرنے لگے تو ایسے سے پتہ چلا کہ تم نے جو کہا وہ جھوٹ تھا، یہ کبھی زندگی میں نہیں ہونا. بالکل سچی بات ہے، زبان میں سچائی رکھو. یہ نصیحت فرمائی حضرت عمر. حضرت عباس نے حضرت ابن عباس اپنے بیٹے. 2 اور نصیحتیں بھی ہیں، بہت لمبا ہو گیا ہے. یہ ایک مجھے عرض کرنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی 4 باتوں میں سے ایک بات کہ صدق و حدیث کہ اپنی زبان کا سچائی بیٹھا. ایک مرتبہ میں سنا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگوں میں ہمارے کامل میں، کسی کو ایک مرتبہ کسی پر غصہ آیا تو غصے میں ان کو ڈانٹتے ہوئے کیا 100 دفعہ تم سے کہہ دیا، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا. ہم ایسا کہتے ہیں نہیں کہتے بچوں سے. جب یہ کہہ کے فارغ ہوئے تنہائی میں اپنے نفس کو خطاب کیا، سچ بتاؤ تم نے باقی 100 دفعہ اس کو کہا؟
اپنے نفس سے کہنا. سچ بتاؤ تم نے واقعی 100 دفعہ اسے کہا تھا؟ جب نہیں کہا تو یہ زبان سے جملہ کیوں کہا؟ یہ تو جو آدمی اپنے نفس اپنے خدا کو یاد کرتا ہے، خدا کا بھی سے خوف ہوتا ہے، وہ اس قدر ڈر کے چلتا ہے. کتنی احتیاط زبان میں، زبان میں احتیاط. تو میرے بھائی دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ حفظ و امانت صدق و عدل، حدیث زبان میں سچائی، کبھی زبان سے کوئی بات چھوٹی نہیں. اللہ حفاظت فرمائے اور توفیق نصیب فرمائے. اور تیسری نصیحت حضور نے فرمائی تھی حسن و خلیقت، اخلاق اچھے بناؤ، اخلاق اچھے بناؤ. اچھے اخلاق حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دعوت برکت فرماتے ہیں اچھے اخلاق کا معاملہ اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی. اچھے اخلاق کے لیے ضروری نہیں کہ اپنوں کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ نہیں، غیروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق اچھے رہنے چاہیے. ہاں اکرام الگ چیز ہے، اخلاق الگ چیز ہے. اخلاق زبان میں ظاہری اخلاق بھی، باطنی اخلاق بھی، اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اخلاق کی مستقل تشریح ہے، موقع نہیں ہے. اور چوتھی نصیحت جو حضور نے فرمائی ہوئی ہے کہ عفت فی طعمۃ، کہ روزی میں عفت کے معنی ہے پاک دامانی، کہ روزی پاک و صاف احتیاط کرنی، پوری احتیاط کے ساتھ. تو کوئی سود کا معاملہ نہ ہو، رشوت کا معاملہ نہ ہو، غلط قسم کے بیپار کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ بھائی نقلی چیز کو اصلی بتا کے غلط پیسے لے گی. ہاں کم قیمت کی چیز کو زیادہ قیمت میں بیچ کے غلط پیسے لے گی. ٹوٹی ہوئی چیز کو صحیح بتا کر کے غلط پیسے لے گی. ہاں کوئی دھوکے کا سامان اپنے لے لیا، کسی کی چیز زبردستی لوگ اپنے پاس دبا لیا. بھائی بہن تو مانگتا میراث کا وہ ہم نے رکھ لیا زبردستی. کوئی چیز بھی ذرہ برابر ایک پیسہ کہ ہمارے سامان میں، ہمارے مال میں، ہمارے کھانے پینے میں کسی دوسرے کا کوئی مال ہمارے پاس نہ، بھائی جس کی چیز ہے اس کو پہنچا، ہم کو دوسرے کا مال نہیں چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب خاطرہ، کسی کی خوش دلی کے بغیر کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال ہی نہیں. زبردستی کسی کو مال لے، جیسے بیپار کرتے ہیں دکانوں پہ جا کے، وہ مانگتا ہے 10 روپے، آپ نے کہا نہیں 8 روپے رکھو بس. وہ نے کہا نہیں میں 10 روپے سے کم نہیں دیتا. آپ نے کہا نہیں میں 8 روپے سے زیادہ دے دوں. آپ نے 8 روپے تھما دیے اور زبردستی لیا تو 2 روپے اس کے پیسے ہمارے مال میں آ گئے. یہ کیا ہوا؟ اس نے خاموشی میں اختیار کر لی مگر اس کا دل خوش نہیں. تو کسی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر لے گیا، حلال نہیں ہے، حلال ہے. یاد رکھنا چاہیے. کتنی احتیاط روزی میں اللہ نے سکھائی، اللہ کے نبی نے سکھائی. یہ ہم دعوت تبلیغ کی محنت میں کر رہے ہیں تو ہم کو یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اسی لیے تبلیغ کی محنت ہے. اگر تبلیغ دعوت پہ چلے اور ہم اپنی اس پر نہیں، اصول پر نہیں، تو ہم تو اپنے راستے سے ہٹے ہوئے کریں گے کیا. ہمارے بھائی درخواست کر رہے ہیں کہ وہ 14 اصول پورے بیان کر دو. اجمالی تفصیل نہیں کروں گا. کتنے میں نے بتائے تھے؟ بولیے آپ نے 6 بتائے. ایک بتایا کہ وہ اسلام کی بنیاد قلم ہے، قلم نہیں. اس کی بنیاد فرد پر محنت ہے، اجتماع اور جلسہ نہیں. اس کی بنیاد استطاعت ہے، اجتہاد نہیں. اس کی بنیاد تبشیر ہے، تنفیر نہیں. اور اس کی بنیاد اور کیا ہوتا ہے؟ مشورہ ہے، عمارت نہیں. یہ بات بتایا. اسی طرح فرمایا کہ بھائی اسلام کی بنیاد امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے. یہ بھی بتایا تھا. ہاں وہ بتا دیا حدیث. اور اسی طرح سے یہ فرمایا کہ بھائی ہمارے اسلام کی بنیاد دل ہے، دماغ نہیں. دل کا درد و فکر یہ کام کرتا ہے، دماغ کے پلانوں سے کام نہیں چلتا. ہاں بہت دماغی پلان بہت چلاتے ہیں لیکن دل میں درد و غم نہیں. کہ دل کے درد و غم سے کام چلتا ہے، دماغ کی پلانوں سے نہیں. یہ ہماری بنیاد نہیں. تواضع، ہمارے اسلام کی بنیاد تواضع ہے، انانیت نہیں. میں بڑا، میں بھی، یہ نہیں. چھوٹا بن کے کام کرو کہ میں کچھ نہیں.
انی من المسلمین وقال اننی من المسلمین. میں تو چھوٹا، میں کچھ نہیں، میری رائے کچھ نہیں، سب ساتھیوں کی جو رائے ہے وہ میری رائے ہے. تواضع ہے انانیت میں. اس کی بنیاد اصول ہے، فروع نہیں. اصول پہ ہم کریں گے، اس کی فروعات میں اور تفصیلات میں نہیں ہے. اصول ہیں، کام کی بنیاد اصول اور اصول فروع نہیں. اور اس کی بنیاد اتحاد ہے، اختلاف نہیں. جڑ جاؤ. ہمارے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن وہ ہے جو یا تو دوسرے سب ساتھیوں کو اپنے سے جوڑ دے یا خود ان کے ساتھ جڑ جائے. اختلاف نہ پیدا کرو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد. ہاں جو ابھی اختلاف چل رہا ہے وہ اختلاف ضروری تھا. جو تبلیغ کا بھی اختلاف چل رہا ہے وہ اختلاف ضروری. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کہ وہ تو بنیادوں سے ہٹ رہے ہیں. جب کوئی آدمی کام کو بنیادوں سے ہٹانے لگے، شریعت سے ہٹانے لگے، اہل سنت والجماعت کے عقیدوں سے ہٹنے لگے، تب تو اختلاف لازمی ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سناتا ہوں، وہ بھی یاد رکھو. آج پتہ نہیں آپ لوگوں کی برکت سے پتہ نہیں کتنی باتیں کروں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر اختلاف مذموم نہیں اور ہر اتحاد مطلوب نہیں. ایک پتے کا جملہ ہے سورے کے حرفوں میں لکھنے کے قابل. ہر اتحاد مطلوب نہیں، ہر اختلاف مذموم ہے. مذموم بولے تو برا. ہر اتحاد مطلوب نہیں ہے اور ہر اختلاف برا اور مذموم. اسی طرح سے فرمایا حضرت نے اس کام کی بنیاد جان ہے، مال نہیں. آدمی مال لگا کے اپنی جان بچاتا ہے، یہ ہمارے کام کی بنیاد. مال لگاؤ، مال لگاؤ، مال جان نہیں لگا، یہ نہیں ہمارے کام کی بنیاد ہے کہ جان لگاؤ. تمہاری جان اثر چاہیے، مال اس کے تابع ہے. ایک ہمارے قرآن نے بڑا اچھا جملہ کہا سمجھنے کے لیے، بڑی اچھی بات ہے. فرمایا ہمارے کام کا طریقہ یہ مالدار کی لگے جان، غریب کا لگے مال. مالدار کی لگے جان اور غریب کا لگے مال. دونوں کے لیے یہی مشکل ہے. مالدار چاہتا ہے کہ میں مال دے کے جان چھڑا لوں، غریب چاہتا ہے کہ کوئی مال دے گا میں جان لگاؤں، کوئی دوسرا مال دے تو میں جان لگاؤں. نہیں کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ غریب آدمی اپنا مال لگائے جان کے ساتھ. غریب آدمی جان کے ساتھ اپنا مال لگائے، اس کا مال چاہیے جان کے ساتھ. اور مالدار جیسے مال لگا رہا ہے، مال کے ساتھ ہم کو اس کی جان چاہیے. وہ خود بھی چاہیے. جان کا مطلب جان نکالنا نہیں ہے، وہ خود لگانا ہے اپنے آپ کو مال کے ساتھ. تو میرے بھائیو یہ ساری 14 باتیں آپ کے سامنے آ گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے اور ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. یہ ہمارے تبلیغ و دعوت کے کام کا مثال ہے اور یہ اس کے بنیادی اصول ہیں. اس پر ان اصولوں پہ کام کو چلائیں گے، اللہ رب العزت اس تبلیغ کی کام کی حفاظت کرے گا اور کام اپنی بنیادوں پہ رہے گا تو انشاءاللہ دیر تک چلے گا. اور جب اس کام کی بنیادوں سے یہ کام ہٹا دو گے تو پھر یہ کام نہیں چلے گا. اور ہم کو نیت کرنا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کام کو کریں گے اور اس کے اصولوں اور اس کے بنیادوں پر قائم رکھ کے کریں گے. اس کے لیے ہم کہتے ہیں 4 مہینے لگاؤ، ٹھیکے لگاؤ، وقت لگاؤ. اور وقت لگانا اصل ہے. وقت لگا کے کام سیکھا جاتا ہے، بیان سے نہیں سکھایا جاتا. وقت لگانا جتنا آدمی قربانی دیتا ہے، جیسے کہا نا کہ دل لگا ہے. دل لگانا جب بھی ہوتا ہے کہ آدمی جان مال لگا ہے. ہمارے حاجی فاروق احمد صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ تبلیغ میں جان لگانا، مال لگانا، یہ دو تو سب کو معلوم ہے نا. لیکن 2 اور لگانا ہے. وہ کیا ہے؟ دل لگانا، دماغ لگانا. اس کام میں جان بھی لگائے، مال بھی لگائے، دل بھی لگائے، دماغ بھی لگائے، سب کچھ لگائے. جو اللہ نے دیا ہوا ہے سب لگاؤ. لگائیں گے انشاءاللہ تو ہم کو لگائیں گے بھائی. اللہ سب کو قبول کرو. تو کب سے جمع کیا؟ 25-26 کو دھارواڑ 25-26 کو دھارواڑ میں پورے دھارواڑ ضلع کا ایک جس میں اوپری والے بھی جمع ہو. تو جب اسی مہینے کی 25-26 تو اس مہینے کی 25-26 کو پورے ضلع کا جوڑ ہے. اس جوڑ میں سارے وقت لگا کے ساتھیوں کو پہنچنا ہے. لیکن صرف پہنچنا نہیں ہے بلکہ محنت کر کے سارے وقت لگا کے ساتھیوں کو لے کے بھی جانا ہے. اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ وہاں سے ہم کو اپنے اوقات بھی لگانا ہے. 4 مہینہ چلا
بتاؤ بھائی جوڑ سے کون کون تیار ہے؟ 4 مہینہ بولو، 4 مہینہ سے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ نا، ہاتھ اٹھائے سے کھڑے ہو جاؤ. اس جوڑ سے کون کون تیار ہے؟ پڑھو اس میں آپ کے ساتھ جمع. ہاں اور کہاں سے جمع؟ ماشاء اللہ. اور بتاؤ بس اس کے بعد دعا ہوگی پھر نماز ہوگی. بولو بھائی. ہر حلقے سے اذان میں ارادے ہیں. اسلام آباد حلقے سے جمع. بولو نا کھڑے ہو کے. کہاں سے؟ اسلام آباد حلقے سے. ابو ہریرہ سے جمع. کہاں ہے بھائی؟ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے. 4 میں نا جی. اور کیا فرمائے جی؟ فتح شاہ حلقہ، اللہ قبول فرمائے. اور بولو بھائی. حسنین حلقے سے جمع جی. اور مرکز والے کہاں ہیں؟ مرکز والے تیار ہیں؟ جماعت ہے آپ کی جی. اور بولے اور فرمائیے. آسان تو ہے نا اس کے سب حلقوں سے. بہرحال سب حلقوں میں محنت کریں اور محنت کر کے ہر حلقے سے جماعت بنائیں. جماعتیں چلیں گی اور اصولوں کے مطابق کام کریں گے تو اللہ رب العزت ساری چیزیں سکھاتے ہیں. اور قربانیوں سے یہ ساری چیزیں زندگی میں آتی ہیں. یہ جتنی صفات کا بیان ہوا نا، یہ صفات تو محنت سے آتے ہیں. تو ہمارا نکلنا ہی صفات کو اپنے اندر لانے کے لیے، ہاں دین سیکھنے کے لیے نکلنا ہے. ہاں تبلیغ کے لیے نکلنا نہیں ہے. جیسا نظام الدین ملک ہے، دین سیکھنے کے لیے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی تبلیغ میں نکلنا دین سیکھنے کے لیے نہیں. ہم کہتے ہیں پھر کس کے لیے؟ دین سیکھنے کے لیے تو نکل رہے ہیں. دین سیکھنا ہے، دین سکھانا ہے، اسی کے لیے تبلیغ کی محنت ہے. اگر بولو کہ کوئی اس کے لیے نہیں تبلیغ تو پھر کس کے لیے تبلیغ؟ تو کام کو اپنے مقصد پر رکھنا ہے. تو ہم نکلیں گے دین سیکھنے کے لیے اور امت کو دین سکھانا. اللہ کا بھی نصیب کرنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا للاسلام وحبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهديين واجعلنا من عبادك الصالحين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ ہماری زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق بنا دے، تیری مرضیات کے تابع بنا دے. تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت پر ہماری زندگی کو ڈھال دے. ہمارے ہر گھر میں اے اللہ 100% دین زندہ فرما دے، سنت و شریعت کو زندہ فرما دے. اے اللہ دین کو سیکھنے کی بھی توفیق دے، دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور دین کو پھیلانے کی بھی توفیق دے. اخلاص بھی نصیب فرما دے، صفات قبولیت سے بھی آراستہ فرما دے. یہ 4 خوبیاں جو ابھی ہم نے سنی ہیں، اس کو ہمیں سے ہر ایک کی زندگی میں پیدا فرما دے. اور یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی سکھا دے، پوری امت کو بھی اس کی تعلیم دے دے، اور پوری امت کے اندر بھی اس کو زندہ فرما دے. سب سے بڑھ کر یا اللہ امانت کی حفاظت ہے، ہمارے اندر امانت داری پیدا فرما. اے اللہ ہمارے اندر سچائی پیدا فرما. اے اللہ ہمارے اندر حسن اخلاق پیدا فرما. اے اللہ ہمارے اندر روزی میں احتیاط پیدا فرما. یا اللہ ہمیں اخلاص بھی نصیب فرما، تیری رضا کا جذبہ بھی نصیب فرما. ہمارے اندر آخرت کی فکریں پیدا فرما. روز بروز ہمارے اندر آخرت کی فکریں بڑھ رہی ہوں. اے اللہ امت کی بے دینی کا درد و غم دلوں میں آ رہا ہو. اے اللہ دل سے اور یا اللہ اپنی فکروں سے، اے اللہ صحیح نہج و صحیح اصولوں سے، اے اللہ مشورے کے پابند ہو کر، اے اللہ بڑوں کی اے اللہ بتائی ہوئی ترتیبوں کے تابع ہو کر اس کام کو موت کی آخری سانس تک کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ استقامت نصیب فرما. قدموں کے پیچھے جانے اور پھسل جانے سے بچا لے، بہت جانے سے بچا لے، تحریفات کے راستے سے بچا لے، گمراہی کے راستوں سے بچا لے. اے اللہ اہل باطل کی تائید کرنے سے بچا لے، اہل حق کے ساتھ وابستہ فرما.
ہم کو اہل حق میں شامل فرما، تیرے منتخب بندوں میں شامل فرما، صالح بندوں میں شامل فرما، اپنے عباد مخلصین میں شامل فرما، مصطفی الاخیار میں شامل فرما، تیری مرضیات کا جینے مرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ خواہشات کا غلام بن کے جینے مرنے سے حفاظت فرما لے، نفس کا غلام بن کے جینے مرنے سے حفاظت فرما لے، شیطان کا غلام بن کے جینے مرنے سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے جینے مرنے سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، کلمے کی دعوت دیتے دیتے کلمہ پڑھتے پڑھتے مرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پوری امت کو فتنوں سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان پیدا فرما، بالخصوص ہمارے اس ملک میں امن و امان پیدا فرما، بدامنی کا خاتمہ فرما، فتنے اور فساد کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس ملک کے تمام باشندوں کو ہدایت نصیب فرما، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کانٹوں کو دنیا سے پاک و صاف فرما۔ اے اللہ ظالموں کی حکمرانی سے حفاظت فرما، اے اللہ ظالموں کی حکمرانی سے حفاظت فرما، صالح حکمران ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ عادل اور منصف حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ امن و امان قائم کرنے والے حکمران نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے بدعملی کا نتیجہ ہے جو ہمارے اوپر ظالم مسلط ہیں، تو اپنے لطف و کرم سے ان ظالموں سے ہم کو نجات نصیب فرما، ظالموں کے ظلم سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتنوں کی فتنہ پروری سے بچا لے، شرابیزوں کی شرابیزی سے بچا لے۔ اے اللہ فساد کرنے والوں کو فساد سے بچا لے، گمراہ کرنے والوں کی گمراہی سے بچا لے۔ اے اللہ مکر و فریب کرنے والوں کو مکر و فریب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ سحر و جادوگری سے حفاظت فرما، جن اور انس کی شرارتوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام شرور و آفات سے حفاظت فرما۔ ہماری مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہیں، دینی درسگاہیں، تاریخگاہیں، اے اللہ دعوت تبلیغ کی کام اور تحریکیں، دینی تحریکیں سب کی بھرپور حفاظت فرما۔ دینی شخصیتوں اور دینی علامتوں اور دینی شعائر کی حفاظت فرما، دینی معاشرے کی حفاظت فرما، ہمارے دینی لباس کی حفاظت فرما۔ اپنے کرم سے اپنے فضل سے یا اللہ دینی ماحول کو بھی حفاظت فرما، دینی ماحول کے دنیا میں غالب ہونے کے فیصلے فرما، اس ملک میں دینی ماحول کے غالب ہونے کے فیصلے فرما، دین کو غلبہ نصیب فرما، اسلام کو غلبہ نصیب فرما، کفر و شرک و الحاد کا خاتمہ فرما، مجوسیت اور نصرانیت اور فرعونیت کا خاتمہ فرما۔ اپنے کرم سے اپنے فضل سے یا اللہ تمرد و سرکشی کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ غنڈہ گردی کا خاتمہ فرما، بدامنی و فساد کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ پوری انسانیت کو یہاں پر راحت کی اور عزت کی اور اے اللہ امن و امان کی زندگی نصیب فرما۔ اپنے کرم سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ برکت و سر کا روزی نصیب فرما۔ بے شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کے لیے اے اللہ ان کے لیے نیک سارے جوڑوں کا انتظام فرما، جن کے مکانات اجڑ گئے ان کے مکانات کو بسا دے، جن کی دکانیں اجڑ گئی اللہ ان کی دکانیں اور کاروبار بسا دے، اے اللہ جن کے محلے اجڑ گئے ان کے محلوں کو بسا دے۔ پروردگار اے اللہ پوری دنیا میں اے اللہ اسلام کا اور دین کا غلبہ پیدا فرما دے۔ اے اللہ اپنے طرف سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم نے تھوڑا سا مانگا ہے، ہماری حاجتیں ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، تو ہم سے زیادہ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے۔ جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنی دریا رحمت سے وہ بھی نصیب فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کی دعائیں مانگی اس میں حصہ مقدر فرما، جن شرور و آفات سے آپ نے پناہ مانگی اس سے پناہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله